کہ تم نے ہیر جیسے بندے کو اپنا موڈیریٹر بنایا. آتھو تم پہ آتھو. عیسیٰ علیہ السلام نے اسمان تے اٹھا لیا گیا. صحابہ دا کیتا ہے. عقیدے سے ہمیں کیا؟ میں ہاتھ پاؤں باندھ کے اس کے رکھتا ہوں, باقی کام آپ نے کرنا ہے. تانوں تے مرزا غلام احمد قادیانی دا علام چاہیے ہے. گل ٹھیک ہے نہ تانوں صحابہ دے عقیدے نال کوئی, میری گل ٹھیک ہے, میں تہاڈے نال ایگری ہاں, نہ تانوں صحابہ دے عقیدے نال کوئی لین دین ہے, نہ تانوں نبی پاک دے عقیدے نال کوئی لین دین ہے. ایک بندہ جس کو قرآن نہیں صحیح سے پڑھنا آتا وہ امت کا خلیفہ ہو سکتا ہے؟ بھی نہیں ہو سکتا, کیونکہ مرزا صاحب نے کہا ہے وہ جو کنجر ولد و زنا کھلاتے ہیں وہ بھی جھوٹ بولتے ہیں شرمت. جنہاں نوں خدا دا خوف نہ ہوے انہاں دے اگے قرآن دی آیت پڑھنا ہی ظلم ہے. تانوں خدا دا خوف نہیں, نہ تانوں مرن دا کوئی ڈر ہے کہ ایک دن مرنا ہے تے رب دے حضور پیش ہونا ہے. وہ حدیث ہے, اگر عیسیٰ موسیٰ زندہ ہوتے تو میری وہ حدیث نہیں ہے, وہ صحیح حدیث ہے. اگر عیسیٰ اور موسیٰ زندہ ہوتے میری پیروی کرتے فوت ہو گئے. یہ گالی کی تعریف تو کر دیں ذرا, گالی کیا ہوتی ہے؟ اگر ہم کہیں حرام زادہ کی یہ نشانی ہے کہ سیدھی راہ اختیار نہ کرے تو یہ گالی ہوگی. سخت الفاظ ہیں یہ مرزا صاحب نے استعمال کیے. گالی تو نہیں ہے نا. سب گالی آئی کو نہیں, سارے سخت الفاظ نے گالیاں مکیں گے. لے جاؤ چک کے لے جاؤ, آ گیا جی گالاں تے. اے شہر یار تیرا ابا تے آئندہ نہیں سی, محمد فہیم تے آئندہ نہیں سی ہے, اور تے چنگے پیو دا پتر ہو کے تو گالاں کیوں کڈنا ہے؟ تیرا دادا مستقیم بھی انج دا نہیں سی گالی بازا, تو کتوں دے گھر گندا پیدا ہوے گالاں کڈن لگ پے. باقی گلاں کیتیاں کیوں نے کلاؤڈ سرفر صاحب نے اوتھے کیوں نہیں تساں ہتھ کڑی لا لی وی اے عیسیٰ دا نام ہی اے موت دا لفظ سوال سمجھ نہیں آیا پھر بدل. مرزا غلام احمد صاحب کو مانتے ہوئے کتنے سال ہو گئے ہیں آپ؟ کرینے دے نال آوے تے پھر نہیں ہوندی. کرینے دے نال آوے سوال سمجھ نہیں لگا پھر بدل. آپ کو انسان بنے ہوئے کتنے سال ہوئے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کا بھی بائی نیم ذکر ہے. سبحان اللہ کا ذکر ہے, اور نیم تو کسی کا بھی نہیں ہے. سوال سمجھ نہیں لگ رہا آپ کا, پھر بدل. بھائی آپ کو دنیا میں تشریف لائے ہوئے کتنے سال ہو گئے؟ سن سنا کر سنی ہوتا ہے, ٹون ٹنا کر ٹنی ہوتا ہے. میں الحمدللہ ہوں اللہ کا بندہ, محمد کی امت ہے, احمد سے بایت, خلیفہ سے طاعت, میرا نام پوچھو تو میں احمدی ہوں. میں بھی آپ کو عرض کرتا ہوں کہ نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار, ان سے یہ ننے منے بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں. تو یوں کرنا ہے تو بھائی بڑک بازی کرنی تو آ جائیں, بیت بازی کرنی تو آ جائیں. یہ باتیں آپ اپنی طرف سے خود سے نہ بنا کس طرح کے میرے کو اوپر ڈالتے جائیں کہ بھائی آپ ایسے ہیں تو آپ ایسے. پڑھا ہے مرزا صاحب کا فرمان کہ ہم مدعی نبوت پر لعنت بھیجتے ہیں. پر واضح رہے کہ ہم بھی نبوت کے مدعی پر لعنت بھیجتے ہیں. محمد صاحب سے کبھی آپ کو خواب آئے؟ خواب آتے رہتے ہیں. ہاں جی. کبھی سچے خواب بھی آئے؟ نہیں کبھی نہیں, پتہ نہیں. انچوں سے بچے ہیں محمد حسین صاحب, انچوں سے, کیونکہ مرزا صاحب کہتے ہیں قوم کے کنجروں کو بھی سچے خواب آ جاتے ہیں. کہ قوم کے کنجر اور چوڑے ان کو بھی بعض اوقات سچی خوابیں آ جاتی ہیں. یہ مرزا صاحب فرماتے ہیں میں نبوت کا مدعی نہیں بلکہ ایسے مدعی کو دار اسلام سے خارج سمجھتا ہوں. آسمانی فیصلہ 3 قرآن خزائن جلد 4 صفحہ 713. یعنی ایک شخص پہلے لانتے بھیج کے پوری زندگی بعد میں بدل جائے اس بات سے تو ٹھیک ہے. جی جناب, خاکسار کا نام فاروق ہے, آپ کا نام طاہر امجد ہے, آپ جماعت احمدیہ سے تعلق رکھتے ہیں, دوستوں نے بتایا. خاکسار پیدائشی مسلمان ہے اور وہ مسلمان ہے جس کو آپ 72 73 اور سرکاری کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی, آپ کی پسند کا تعارف آپ کو میں نے دے دیا. آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ میرے محترم کیا پیدائشی احمدی ہیں یا بعد میں کنورٹ ہوئے تھے؟ الحمدللہ میں پیدائشی مسلمان ہوں, اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتا ہوں, اس کے تمام احکامات پر عمل کرتا ہوں, اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق آپ کے غلام کو سلام کرتا ہوں. میرا سوال کیا تھا بھلا؟ میں آپ کا سوال تھا, میں پیدائشی الحمدللہ مسلمان ہوں الحمدللہ ثم الحمدللہ, اور مجھے اللہ اور اس کے رسول کا ذمہ ہے, ضمانت حاصل ہے. اچھا تھوڑا سا خطیبانہ انداز, کیونکہ میں بولوں گا پھر آپ غصہ کر دیں گے. میں یہ عرض کر رہا ہوں, میرا سوال کیا تھا بھلا طاہر صاحب؟ آپ نے اپنا تعارف کروایا, میں اپنا تعارف کراتا ہوں. میں پیدائشی مسلمان ہوں, اور وہ تو ٹھیک ہے, آ گیا, تیسری دفعہ آپ ریپیٹ فرما رہے ہیں, لیکن میرا سوال کیا تھا بھلا؟ آپ نے سوال کرتے رہتے ہیں, آپ کرتے رہے. اچھا پھر جواب دینا ہے کہ نہیں؟ جواب میں نے اپنی آپ سے, اگر آپ نے جواب بھی دینا ہے تو وہ مجھے بتا دیں, میں دے دوں گا. چلیں, میرے خیال میں آپ سنجیدہ گفتگو کے موڈ میں نہیں ہیں, آپ سے اجازت لیتے ہیں. میں احمدی ہوں, میں مسلمان ہوں, رائٹ. تو یہ لفظ کہتے ہوئے آپ کو شرم آ رہی ہے طاہر صاحب؟ آپ کہہ دیں کہ میں الحمدللہ, میں تو فخر کے ساتھ کہتا ہوں, میں آپ کو تعارف کراتا ہوں, میں مرزا مسرور احمد صاحب ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کی بایت میں ہوں, خلافت سے وابستہ ہوں. اہیر صاحب آپ بھی اپنا تعارف کرا دیجئے پلیز. یہ صرف مسلمان, صرف اہل سنت والجماعت, اپنے آپ کو دھوکہ مت دیجئے. آپ جانتے ہیں کہ ایسے اس نام کی مخلوق نہیں پائی جاتی. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی, اب طاہر صاحب آپ نے مرزا صاحب کو پڑھا کے آپ ان پہ ایمان لائے ہیں یا ایسے سنا کے وہ پہلے دوست کی طرح؟ دیکھو, سن سنا کر سنی ہوتا ہے, ٹون ٹنا کر ٹنی ہوتا ہے. میں الحمدللہ ہوں اللہ کا بندہ, محمد کی امت ہے, احمد سے بایت, خلیفہ سے طاعت, میرا نام پوچھو تو میں احمدی ہوں. ماشاءاللہ, کیا بات. اچھا, یہ ہے کہ طاہر صاحب آپ کوئی سنجیدہ موڈ میں گفتگو کریں گے یا آپ کا یہ جو تبلیغ پلس خطیب پلس پوڈیم اینڈ بگ اسپیکر موڈ آن ہو گیا, اس کو آپ جاری رکھیں گے؟ کیونکہ اگر یہ جاری رکھنا ہے تو یا تو میں بھی اسی موڈ میں آ جاتا ہوں. نہیں ٹھہر جائیں, یا تو میں آپ کے بیچ میں نہیں بولا,
میں بیچ میں نہیں بولا, اور آپ نے وہ مووی دیکھی ہوگی کہ بیچ میں مت بول, ٹھیک ہے. تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں آپ نے اسی طرح رہنا ہے تو میں بھی ذرا اٹھ کے بیٹھ جاؤں اور چائے کی چسکی لگا کے میں جو ہے نا میں بھی اپنا دوسرا موڈ آن کر دوں نا, کیونکہ آپ نے آتے ہی جناب کہا کہ یوں کرو گے تو وفا کریں گے تو جفا کریں گے. تو میں بھی آپ کو عرض کرتا ہوں کہ نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار, ان سے یہ ننے منے بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں. تو یوں کرنا ہے تو بھائی بڑک بازی کرنی ہے تو آ جائیں, بیت بازی کرنی تو آ جائیں. چلو بھاڑ میں گئے مناظرے ڈبیٹیں, آؤ جی ہم انتاکشری کھیلتے ہیں. چلو جی پے سے سناؤ جی پے سے سناؤ, پے سے شعر سنائیں. بات مکمل ہوگی تو میوٹ کر لیجئے گا, پھر بیچ میں نہ بولئے. آپ کے آرڈر پہ نہیں نا چلوں گا, چلیں پے سے سنائیں. آپ کی بات مکمل ہوگی میوٹ لگا لیجیے گا. تو آپ کے کہنے پہ نہیں لگاؤں گا نا بھائی. آپ کی مرضی ہے کہ آپ کے کہنے کے مطابق میں ویسے چلوں, میں آپ کا ہاتھ پکڑ کے چلوں. چلو کیوں بھائی, آپ کا نوٹ ایک گزارش ہے, صرف ایک گزارش ہے کہ ضبط قائم رکھنا ہے, ضبط آپ نے قائم رکھنا ہے. کدھر گئے؟ اچھا عرفان صاحب, میرا آپ سے تب تک ایک سوال تھا. آپ احمدی ہی معلوم ہوتے ہیں, لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ پیدائشی ہیں یا بعد میں کنورٹ ہوئے تھے؟ نہیں, میں پیدائشی ہی احمدی ہوں. اچھا, آپ تحقیق فرما کر احمدی ہوئے ہیں یا بس چونکہ پیدائشی ہیں تو بڑوں کو دیکھ کے بس ہو گئے؟ نہیں دیکھیں جی, جو پیدائشی احمدی ہوتا ہے نا تو اس کو تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی, وہ سمجھتے ہی نہیں ہے. تو وہ مجھے جیسے ایک بندہ نالج لے کے سارا احمدی ہوتا ہے نا, مجھے ویسے نالج نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو کس چیز پہ مثلا ایمان آپ جو ہے وہ کس چیز پہ ہے آپ کا؟ وہ ایک چیز کہہ رہے کہ پکی پکائی مل گئی ہے تو بس اسی پہ چل رہے ہیں. ہاں, اگر آپ جو سا سوال اب آپ نے کیا نا ہمیں, کہ وہ بات یہ ہے کہ بھئی ہم شریعت جو سی ہے نا وہ خاتم الانبیاء ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہی ہے ختم. ٹھیک ہے, ہم جو بھی ہے نا آج امام مہدی کو مانتے ہیں تو وہ پہلے اتباع ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنی, جو کچھ فیصلہ کرنا ہم نے پہلے قرآن و سنت اور حدیث سے کرنا. ٹھیک ہے نا. تو مرزا صاحب جن سے وہ اپنی کوئی ایکسٹرا کوئی شریعت کیسی نہیں لے کر آئے تو وہ جو کتاب کے طور پر ہو ویسا کچھ بھی نہیں. نہیں, یہ تو میں نے پوچھا ہی نہیں. یہ آپ بہت آگے نکل گئے ہیں. میں تو ابھی پیچھے پنڈی بٹیاں میں ہوں, آپ آگے ملتان تشریف لے گئے ہیں. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یعنی آپ نے کچھ پڑھا ہے مرزا صاحب کو یا بس سنا کے سننی؟ نہیں, ہماری بیسک کتاب تو وہی ہے نا قرآن مجید. تو یعنی مرزا صاحب کی خیر ہے, پڑھیں نہ پڑھیں کوئی مسئلہ نہیں. اس میں انہوں نے زیادہ تر اپنی کتابوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری لکھا ہوا ہے, صحابہ کے متعلق لکھا ہوا ہے, اچھے الفاظ لکھے ہوئے ہیں. وہ جو لکھا ہے وہ آپ نے پڑھا ہے؟ نہیں, میں نے نہیں پڑھا. میں نے نہیں پڑھا. تو یعنی کسی شخص پر ایمان لانے کے لیے کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے بارے میں کوئی پتہ بھی ہو کہ اس نے زندگی میں کیا دعوے فرمائے ہیں, وہ ہے کون, ہم اس کی کس بات پہ ایمان لاتے ہیں؟ مثلا آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں؟ ابھی میں نے آپ کو جب یہ بولا کہ ہم کتاب تو ہماری وہی ہے تو اس سے آپ کو پتہ لگ جانا چاہیے. کیا مانتے ہیں آپ ان کو؟ ہم ان کو نبی مانتے ہیں. نبی مانتے ہیں. یہ دیکھیں نا کتنا ماشاءاللہ آپ نے فوری جواب دیا. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, آپ مرزا صاحب کو مانتے ہیں؟ ہاں جی بالکل مانتے ہیں. ان کو کیا مانتے ہیں؟ ہم ان کو امام مہدی مانتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی نبی مانتے ہیں. دیکھیں, میں آپ کو عرفان صاحب دوبارہ آپ کی خدمت اقدس میں دوبارہ سوال, دوست ذرا میوٹ سارے کیجئے گا ذرا تھوڑی دیر. میں آپ کی خدمت اقدس میں دوبارہ سوال دہراتا ہوں اور آپ کو ایک اور موقع دیتا ہوں کہ اس کو ریفائن کر کے اچھے سے آپ رکھ دیجئے. میں نے آپ سے پوچھا آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مانتے ہیں, آپ نے فوری جواب دیا نبی مانتے ہیں. میں نے آپ کو دوبارہ پوچھا آپ مرزا غلام احمد صاحب کو کیا مانتے ہیں؟ جی دیکھیں جی, جیسے پہلے میں نے جواب دیا ابھی میرا جواب وہی ہے کہ آپ نے وہ ایک بات کو تو بڑی پتلی ایسے پکڑ لیا ہے, کبھی یہ آپ نے جلدی سے بتا دیا تو آپ دوسرے پوائنٹ کو شاید سن نہیں سکے کہ سمجھ نہیں سکے. ایسے ہی سمجھ لیں, میری کوتاہی سمجھ لیں, میں غافل انسان جواب دے دیں تاکہ انسان غلطیوں کا پتلا ہو جاتا ہے. ہاں جی, ہم امام مہدی مانتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی نبی مانتے ہیں. ٹھیک, بس جی یہ اتنا ہی ہے, اور اس سے زیادہ یا کم تو نہیں؟ نہیں, بس جو میرے نالج میں وہ یہی ہے. ٹھیک ہے. مرزا غلام احمد صاحب فرماتے ہیں, میں جیسا کہ اہل سنت جماعت کا عقیدہ ہے ان سب باتوں کو مانتا ہوں جو قرآن اور حدیث کی روح سے مسلم الثبوت ہیں, اور سیدنا و مولانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ختم المرسلین کے بعد کسی دوسرے مدعی نبوت اور رسالت کو کاذب اور کافر جانتا ہوں. میرا یقین ہے کہ وحی رسالت حضرت آدم صفی اللہ سے شروع ہوئی اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی. مجموعہ اشتہارات جلد اول صفحہ 230. جی جناب. یہ مرزا صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ میں
उनको खत्मुल मुरसलीन मानता हूँ, उनके बाद किसी दूसरे मुद्दई नबूवत को काज़िब और काफिर मानता हूँ। बिल्कुल जी, बिल्कुल सही लिखा है, इसमें कोई शक नहीं है। ये भी सही है? बिल्कुल सही लिखा है। कैसे? अब मैं ये कहूँ कि लिखने वाले से पहले पूछ लें तो वो सही है कि मुझसे पूछना जरूरी है? अब वो तो आपने पढ़ा ही नहीं ना, मसला तो ये हो गया, आपने लिखने वाले को पूरा पढ़ा ही नहीं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ना आपको उनके दावों का पूरे का पता है, आप मानी बैठे हैं उन्हें, आपको पता ही नहीं उनके दावों का। तो फिर इसके ये पता आपको होना चाहिए कि भाई एक बंदे को इतना इल्म ही नहीं, फिर उसमें क्या सवाल करूँ इतने। तो फिर सवाल ये है कि अहमदी हैं क्यों आप प्यारे भाई? हाँ जी, इसी वजह से कि जो मैंने आपको बताया ना, हाँ ये जो अल्फाज आपने बोले हैं ना कि उन्होंने अपनी किताब में ये लिखा हुआ है, वो इस वजह से लिखा हुआ है कि मैंने जैसे पहले भी आपको बयान किया है कि शरीयत जो सी है ना वो खत्म है, शरई लिहाज से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुल अंबिया हैं। अब उनके उम्मत में से कोई नबी होने का दावा और उनकी शरीयत के ताबे होने का दावा करता है, ठीक है ना, हमारा तो फर्ज है फिर उसको मानना। यहाँ ये जो तहरीर है इसमें ऐसा तो कुछ नहीं लिखा, इसमें तो लिखा है कि उनके बाद किसी दूसरे मुद्दई नबूवत और रिसालत को काज़िब और काफिर जानता हूँ। मेरा यकीन है कि वही रसालत आदम सफीउल्लाह से शुरू होकर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह पर खत्म हो गई। ठीक है, मैं चले मानता हूँ एक बात को आपकी। मुझे सवाल यहाँ पे ये पे उठ जाता है कि देखिए आपकी नजर में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पर जिंदा है, इमाम महदी का माशाल्लाह मुझे पता था। अरफान साहब मोहतरम आप मौजूद हैं? हाँ जी, मैं यहीं पे हूँ, आप अपना नाम मुझे बताना पसंद फरमाएंगे? जी जी जी, खाकसार का नाम फारूक है जी, फारूक। ठीक है, फारूक अहमद लगारी नहीं है, बस फारूक है। अच्छा, आपने ये पढ़ा है मिर्जा साहब का फरमान कि हम मुद्दई नबूवत पर लानत भेजते हैं? मैंने भाई आपको पहले भी ये बोला कि मैंने किताबें नहीं पढ़ी। मसला ये है ना, आप किताबें पढ़े बगैर एक शख्स को मान लेते हैं। ये देखें जी, अल हकम 17 अगस्त 1800 क्या है ये 99। इस्लाम की इस्तिलाह में नबी और रसूल के ये मानी होते हैं कि वो कामिल शरीयत लाते हैं या बाज़ अहकाम शरीयत साबका को मनसूख करते हैं या नबी साबक की उम्मत नहीं कहलाते और बराह रास्त बगैर किसी, ये क्या है, इस्तगासा किसी नबी के खुदा ताला से तल्लुक, इस्तगासा है या पता नहीं इस्तफाजा लिखा है, किसी नबी के यानी कि इस्तगासा होता है ना, किसी नबी के खुदा ताला से ताल्लुक रखते हैं। अच्छा जी, ये आपने जो फरमाया कि उम्मती हैं, ये इधर ये फरमा रहे हैं कि या साबिक नबी की उम्मत नहीं कहलाते हैं भाई, ये क्या चक्कर है? मैं जब आपको एक बात पहले बोली है शफे लगता है, पर आप वो एक ही बात को बार बार वो कहते हैं कि इससे बंदे को वो आपने ही अभी उम्मती वाली बात की थी, मैंने कहा वो इसको भी जुटला दिया मिर्जा साहब ने। वो कहते हैं वो नहीं होते, साबिक नबी की उम्मत नहीं कहलाते भाई। इस्लाम की इस्तिलाह में नबी और रसूल के वो माने कर रहे हैं। वो कहते हैं वो या वो कामिल शरीयत लाते हैं या बाज़ अहकाम शरीयत साबका को मनसूख करते हैं या नबी साबक की उम्मत नहीं कहलाते और बराह रास्त बगैर किसी इस्तगासा के, इस्तगासा नहीं है ये पता नहीं क्या वर्ड है, मिसप्रिंट है थोड़ा सा, किसी नबी के खुदा ताला से ताल्लुक रखते हैं। अब ये क्या है, ये क्या चक्कर है? आपको सारी स्टोरी तो पढ़ा क्यों नहीं आपने? कितनी उम्र है आपकी माशाल्लाह? मैं एक मिनट है फिर अगर आपने यही बात मुझे करनी है ना एट दी एंड, वो तो आपका यही है कि भाई मैंने जीतना है। मैं नहीं जीत रहा, मैंने कोई बड़कबाजी नहीं की, मैंने कुछ नहीं कहा, मैं तो आगे बढ़ता चला जा रहा हूँ। आपके इल्म से तो यही पता चल रहा है कि एक बंदा क्लियरली आपसे बात ये कह रहा है कि भाई मैंने किताबें नहीं पढ़ी, आप उसको उसी किताब पे चले मैं आपको दावत देता हूँ। फिर देखे मैं आपको बड़ा इखलाकी तौर पे, बड़े प्यार से, बड़े मोहब्बत से मैं आपको दावत देता हूँ कि भाई मेरे जिस शख्स को आप मान रहे हैं उसकी अपनी बातों में बहुत ज्यादा तादाद है, या तो खुद पढ़ लें या आए हम आपको मिलकर पढ़ाते हैं और आप तौबा कर लें और कलमा पढ़ के आप सिर्फ वो वाले मुसलमान हो जाएं जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान को मुकम्मल मानते हैं। मैं बिल्कुल ऐसे ही मानता हूँ, बिल्कुल शक नहीं। तो मिर्जा साहब बीच में कहाँ से तशरीफ लाए? यही तो पूछ रहा हूँ कब से। कह रहा ना, उनका दावा जो सा ना वो इमाम महदी का होने का भी है ना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम महदी के भी आने का जिक्र किया ना, तो हम ये समझते कि वो आ चुके हैं। अब आप लोग कहते हैं अभी आना उन्होंने, तो भाई ठीक है, जब आपके मुताबिक जब आएंगे ठीक है, आप उसको अपने तौर पर मान लीजिएगा। अच्छा, यानी अब आप कहते हैं कि उनका दावा इमाम महदी का है, नबी का नहीं है? पहले भी मैंने ये बोला नहीं, नबी का दावा है कि नहीं है? उम्मती नबी होने का मैंने बोला था, इमाम महदी उम्मती नबी होने का भी था। तो ये डेफिनेशन जो मैं आपको बता रहा हूँ इसमें तो लिखा है कि वो साबिक किसी नबी की उम्मत नहीं कहलाते। फिर वही एक बात बार कही जा रहे हैं, मैं आपका क्या आगे बढ़ते हैं वो मैं समझ आ रहा है मुझे। अच्छा, मैं आगे बढ़ा, ठीक है, जब मैं भी एक पूरी तैयारी के साथ आऊँगा या आप
آپ سوال تو یہی ہے میرے محترم, آپ ناراض ہو گئے ہیں. میں نے آپ سے بڑے پیار سے پوچھا ہے آپ کی عمر مبارکہ کتنی ہے بھلا؟ یہ باتیں آپ اپنی طرف سے خود سے نہ بنا کے اس طرح کے میرے کو اوپر ڈالتے جائیں کہ بھائی آپ ایسے ہیں تو آپ ایسے ہیں. چلے میں کچھ نہیں کر رہا, میں بھائی سے پوچھ رہا ہوں, میں بڑے پیار سے پوچھ رہا ہوں بھائی کتنے سال ہو گئے. اچھا میں بدل دیتا ہوں سوال, آپ کو خود کو احمدیت میں فیل کرتے ہوئے کتنے سال گزرے ہیں؟ اچھا بھائی کان کو ادھر سے پکڑ لو, کان کو ادھر سے پکڑ لو بات. اچھا بھائی احمدیت میں خلافت کے زیر سایہ رہتے ہوئے آپ کو کتنے سال ہوئے ہیں؟ یار وہی پہلے سوال کا جواب دے دیتا ہوں آپ کو. اچھا میں بدل دیتا ہوں, چندہ دیتے ہوئے کتنے سال ہوئے ہیں آپ کو؟ واہ بھائی واہ, آپ کی عقل پہ مجھے نا. اچھا میں بدل دیتا ہوں, میں اس کو مزید بدل دیتا ہوں. میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ سلسلہ روحانیہ احمدیہ الہیہ سے جڑے ہوئے آپ کو کتنے سال ہوئے؟ میں سمجھ نہیں آیا کہ سوال پھر بدل لیں. ٹھیک ہے, آپ فون آف فرینڈ کی ہیلپ لائن یوز کرنا چاہیں گے, کسی کو بلانا چاہیں گے اپنی جگہ پہ؟ آ تو گئے ہیں اور کس کو بلانا ہے؟ وہ آ رہے ہیں, واٹر بھی بڑا تڑپ رہا ہے نیچے, ابھی بہت آئیں گے, دیکھنا 1 منٹ. جی بلانا چاہیں گے عرفان بھائی کسی کو؟ سوال سمجھ نہیں آیا پھر بدل دیں. چلے میں آپ کو سوال پھر بدل دیتا ہوں, کیا مرزا غلام احمد صاحب کو مانتے ہوئے کتنے سال ہو گئے ہیں آپ کو؟ سوال سمجھ نہیں لگا پھر بدل لیں. بھائی آپ کو انسان بنے ہوئے کتنے سال ہوئے ہیں؟ میں وہی کہہ رہا ہوں, سوال سمجھ نہیں لگ رہا آپ کا, پھر بدل لیں اس کو. بھائی آپ کو دنیا میں تشریف لائے ہوئے کتنے سال ہو گئے ہیں؟ میرے اللہ سے پوچھ لیجیے گا, اس کا جواب آپ کو دیجیے. اہیر بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اہیر بھائی یہ بہت ہی معصوم ہیں, آمدی ہیں, بہت ہی معصوم. کتنے کے معصوم ہیں؟ انہیں یہ پتا ہے کہ انسان غلط عقیدے پہ ہو تو جہنم میں چلا جاتا ہے, اتنا کو پتا ہے یا اس سے بھی معصوم ہے؟ نہیں اس کے اوپر بھی 50-50 ہے, تھوڑا سا نا اس حساب سے سمجھائیں گے جیسے کہ بالکل بچہ نہیں ہوتا, آپ ان کو ویسے لے کے چلنا ہے. پھر وہ میں چونکہ جانتا ہوں پرانا ان کو, اس طرح سے یہ جو ہے نا وہ سمجھ جائیں گے اپنی بات. تھینک یو ویری مچ, آپ کی مجھے سمجھ لگ چکی ہے کہ ایک بندہ ایک ہی سوال کو 100 رنگ دے کے پوچھ سکتا ہے. تو پھر چلیں جی آگے بڑھتے ہیں, آگے مجھے پتا ہے آپ سوالوں سے انوئے ہو جاتے ہیں, آگے بڑھتے ہیں. مرزا صاحب فرماتے ہیں ازالہ وہام حصہ 2 جلد 3 صفحہ 416, فرماتے ہیں خدا وعدہ کر چکا ہے کہ بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی رسول نہیں بھیجا جاوے گا. جی جناب, اس پہ کیا فرماتے ہیں؟ یہ سارے بھائی بیٹھ کے سن رہے ہیں کہ ایک بندہ جو سا اتنا نالج رکھنے کے باوجود بھی ایک ہی سوال کو بار بار ریپیٹ کر رہا ہے, اور اس کی خدایا. اچھا جی, آسمانی فیصلہ آپ نے خود ہی محترم, میں نے اسی لیے پوچھا کہ آپ پڑھ پڑھا کے احمدی ہیں کہ سنا کے احمدی ہیں. آپ نے کہا جی میں ان کو وہ مانتا ہوں مہدی اور امتی نبی مانتا ہوں. یہ مرزا صاحب فرماتے ہیں میں نبوت کا مدعی نہیں بلکہ ایسے مدعی کو دار اسلام سے خارج سمجھتا ہوں. آسمانی فیصلہ 3 قرآن خزائن جلد 4 صفحہ 713. ہاں جی, کیوں وجہ؟ نبوت سے پہلے کی بات کی ہوگی. سبحان اللہ, یعنی ایک شخص پہلے لانتے بھیج کے پوری زندگی بعد میں بدل جائے اس بات سے تو ٹھیک ہے؟ نہیں ایسا لانا تو کوئی بھی نہیں بھیجی انہوں نے یار. یہ فرماتے ہیں مجموعہ اشتہارات جلد 2 صفحہ 297, ہم مدعی نبوت پر لعنت بھیجتے ہیں. جی ہاں جی, اب کیا کہتے ہیں آپ؟ یہ حوالہ کیا ہے مجھے پڑھنے دے پہلے. جی پڑھیں. کب پڑھیں گے, آج یا بعد میں کبھی؟ حوالہ تو دیں, بولے تو صحیح پہلے. دے تو دیا میرے بھائی, دے تو دیا. کتنی دفعہ دیں؟ مجموعہ اشتہارات جلد 2 صفحہ 297. اب چونکہ ایڈیشن آپ بدلتے رہتے ہیں تو ضروری ہے کہ 2 صفحے آگے 2 صفحے پیچھے, ٹھیک ہے, اس کو ذہن میں رکھیے گا. 24 جنوری 1897. وہ تو آپ لوگ بھی بڑا کچھ بدل دیتے ہیں, لیکن مجھے ماشاءاللہ آپ کی عقل کا اندازہ ہو چکا ہے. ہاں جی ظاہر ہے جی, ہم تو کم عقل ہی ہیں جو آپ کو بتائیں یا سمجھائیں. یہ تو چلے, تھینک یو ویری مچ. یہ دیکھ لیں جلدی سے مجموعہ اشتہارات جیسا کہ بتا رہے تھے اہیر بھائی, جلد 2 میں اس کی اور صفحہ نمبر یہ بالکل سٹارٹنگ میں انہوں نے لکھنے کتاب شروع میں بالکل کہہ دیا, صفحہ نمبر 2 پہ کہتے ہیں یہ ان پر واضح رہے کہ ہم بھی نبوت کے مدعی پر لعنت بھیجتے ہیں. اچھا میں اگر صحیح پڑھوں گا تو میری بات درست ہو جائے گی, غلط پڑھوں گا تو بات غلط ہو جائے گی. سر ہم پہلے دیکھنا چاہتے ہیں کہ جس کلام کی بات کریں وہ قرآن جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا وہ آپ کیسے پڑھتے ہیں؟ کہنا آسان ہے, قرآن میں یہ لکھا ہے, وہ آپ کس سے سمجھ رہے ہیں؟ آپ اپنے ذہن سے سمجھ رہے ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھ رہے ہیں؟ یہ بھی دیکھنا پڑے گا نا, ورنہ عربی ترجمہ کر کے تو میں بھی آیت رکھ دوں گا آپ کے سامنے, آپ کی بالکل زندگی کے معمولات کے برخلاف نکلے گی. صحیح بات, صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا یار میں چھوٹی سی ایک بات کرنا چاہوں گا راجا بھائی. بٹ صاحب آپ میدان جنگ میں ہیں, آپ کوئی مشاعرے میں نہیں ہیں. آپ جس جگہ بیٹھے ہیں یہ میدان جنگ ہے, یہاں پہ تلوار بھی لگے گی, گولی بھی لگے گی, کھانی پڑے گی, بچنا آپ کی ہمت ہے. تو پلیز اس پہ نہیں جاتے یار, یہ جو طریقہ نا یہ تھوڑے پرے اخلاق سے بات. ہاں میرا خیال چھوڑیں, یہ پرسنل لیول پہ ہم نے نہ تو کسی انسان کے اندر چیک کرنا ہے, نہ ہی ہمارے پاس قرآن مجید میں ہے جس کے پاس دلیل ہے وہ زندہ ہے, جس کے پاس دلیل نہیں وہ مردہ ہے, جس کے ساتھ
دلیل ہوگی وہی جیتے گا. آپ بات کر لو رام سے پیار میں, دلیل کی جس کے پاس ہے وہی صحیح ہے. عبدل بھائی کلاؤڈ صاحب آپ بتائیں, آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے, آئے تھے. نہیں سر, میں تو ان صاحب کے لیے آیا تھا, وہ کہہ رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کہاں ہیں, پورے ٹک ٹاک کو چیلنج ہے جناب, میں نے قرآن رکھا سامنے, یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تعلیمات ہے, وہ خود چلے گا تو اب بس میرا تو کام پورا ہو گیا. وہی سنت رسول ہے, اس کے مطابق عمل کرو. قرآن مجید عمل نہیں ہے, وہ حدیث ہے نا رسول پاک کی ایمان سریہ پہ چلا جائے گا. منہم یا رسول اللہ, منہم یا رسول اللہ, وآخرین منہم جب آیت نازل ہوئی تو یہی بات ہوئی تھی, رسول پاک نے کہا ایمان سریہ پہ چلا جانا ہے. تو یہ وہ وقت ہے. تو وہ شخص ایمان کو سوریہ سے کیسے لے کر آئے گا عبدل بھائی؟ وہ ایسے جیسے جو غلط عقائد آ گئے آپ میں وہ ٹھیک کرنے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ کرتے تھے, عیسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے, نبی نہیں آ سکتا. اور یوسف علیہ السلام جب آئے اس وقت بھی کہا نبی نہیں آ سکتا. موسیٰ علیہ السلام آئے, یوسف بھی کہتے ہیں نبی نہیں آ سکتا. عیسیٰ علیہ السلام آئے, عیسائی بھی کہتے ہیں نبی نہیں آ سکتا. اور خود مسلمان آئے, رسول پاک کے کہتے ہیں نبی نہیں آ سکتا. خود نبی کے انتظار موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام سارے مسلمان نبی کے انتظار میں, اور کہتے ختم نبوت, اور خود دو عیسیٰ علیہ السلام بھی, امام مہدی علیہ السلام. یہ کیا بات ہے؟ اچھا پہلے یار یہ بات یہ ہے کہ علی اکبر صاحب نیچے آپ بیٹھے ہیں, میں آپ کو یہ کہوں گا, مشورہ ہی دوں گا, آپ تھوڑی دیر کے لیے بریک کر لیں, بے شک ٹک ٹاک سے تھوڑا بریک کر لیں. آپ پہلے صحیح فریش ہو کے آئیں, کیونکہ آپ جو چیزیں اس وقت لکھ رہے ہیں یا کہہ رہے ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ واقعی کہنا چاہتے ہیں یا آپ اس وقت غصے میں ہیں, کسی کے جواب دینا چاہ رہے ہیں. تو پلیز ایسی چیزیں نہ لکھیں. جو یار اس کو تھوڑا میوٹ کر دو ابھی یار, وہ میں اس کو سمجھانا چاہ رہا ہوں, میوٹ کر کے اس کا آواز تو بند ہو جائے گی, وہ سمجھے گا نہیں, وہیں وہ جا کے شروع ہو جائے گا. عبدل بھائی یہ دیکھیے, چلیں بات کچھ کر لیتے ہیں. عبدل بھائی ابھی آپ نے کہا تھا دلیل سے بندہ زندہ ہوگا, دلیل سے بندہ ہلاک ہوگا, ایسے ہی ہے نا؟ جی قرآن جی یہی کہتے ہیں. مرزا صاحب جو ہیں, مرزا صاحب امت کے اندر آئے, امت کے اندر ہے نا, امت محمد کے اندر ہے نا؟ جی بالکل صحیح ہے. اب میں آپ کے سامنے ایک جگہ پہ جو نبیوں کے سردار ہیں نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میں آپ کے سامنے ان کی حدیث رکھتا ہوں, ٹھیک ہے؟ دلیل دے رہا ہوں, دلیل آپ بتائیے گا کہ آپ اس سے کیا سمجھتے ہیں, ٹھیک ہے؟ اور جی آپ بتا دیں. ابن ماجہ کی حدیث ہے, ابن ماجہ کی حدیث ہے, یہ دیکھیے ابن ماجہ ہے, ٹھیک ہے؟ حدیث نمبر ہے 2871, ٹھیک ہے؟ اب دیکھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ گئے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا گئے, وَأَنَّهُ لَيْسَ كَائِن بَعْدِي نَبِيٌّ, کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہونے والا. آخری لفظ دیکھیں, فیکم, تم میں, میرے بعد تم میں کوئی نبی نہیں ہونے والا. دلیل دی میں نے آپ کو. مرزا صاحب امت کے اندر سے آ رہے ہیں, اب ایک طرف مرزا صاحب کہتے ہیں میں نبی ہوں, ایک طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میرے بعد تم میں کوئی نبی نہیں ہونے والا. نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اسی میں آپ کی تائید کے لیے ایک بات اور بول دوں اس میں, جی جو آپ نے حدیث پڑھی ہے, یہ جو حدیث ہے رسول پاک کا بیٹا کہ ابراہیم تھے, حضرت علی سے روایت ہے, حدیث ہے کہ یہ نبی ہے. رسول پاک تو پھر رسول پاک ہے دو حدیثیں ہیں, ایک میں ہے زندہ رہتا نبی ہے, ایک میں ہے میرے پاس دونوں, میرے پاس دونوں ہے. اور میری بات سن لو, دو حدیثیں ہیں, دو, میرے ایک علی حضرت علی سے روایت والی میں ہے, دوسری میں ہوگا. اچھا میری بات آگے کیا پڑا, لا نبی بعدی نہیں اس کے اندر. آدھا منٹ صرف آدھا منٹ. اچھا جی پوری حدیث پڑھیں سر, حدیث میں نے کہی وہ جو لیسا بینی میں بین نبی, اس کا کیا کرنا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کا کیا کرنا ہے؟ نبی کو آ نہیں سکتا, دو کے انتظار میں ہے, اس کا کیا کرنا ہے؟ بالکل صحیح ہو گیا, بہت زبردست. اب یہ دیکھیے, یہ فیصلہ بھی کروا دیتے ہیں نا. اب میں نے آپ کو انہیں میوٹ کر دیں یار. اچھا جی, میں نے آپ کو بتایا عبدل بھائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں تو کوئی نبی نہیں ہو سکتا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے. اب آ جائیں عیسیٰ علیہ السلام پہ. ابھی آپ نے بولا لیسا بینی و بینہ نبی, تو اس پہ تو ہم بھی اس بات کے انکاری نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان سے پیچھے جو عیسیٰ علیہ السلام گزرے ہیں, ان دونوں کے درمیان کوئی نبی نہیں گزرا. بالکل صحیح بات ہے, اس میں کیا مسئلہ ہے؟ میری بات نہیں سمجھ رہے ہیں جی. اگر یہ مطلب نہیں کہ نبی نہیں آ سکتا تو رسول پاک نے کیوں اپنے بیٹے ابراہیم کو کہا کہ اگر زندہ رہتا, ایک روایت, دوسری روایت ہے, دو روایتیں, اور تیسری روایت تو کہا ابھی آخری زمانے میں آئے گا محمد ابن مریم دو کیوں بتائے, 34, 38, 34, 40 بخاری کی, اس میں ایک کا سرخ رنگ, اور قرآن جیز میں بھی ہے, آتے رہیں گے, سورۃ مائدہ میں بھی ہے. عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے, خود اقرار کر رہے ہیں. یہی آیت قیامت والے دن رسول پاک نے پڑھنی ہے, جو سورۃ مائدہ کی آیت ہے, جو عیسیٰ علیہ السلام نے پڑھنی ہے, یہی آیت پڑھنی ہے. ادھر میں نا موت ہے. اچھا ٹھیک ہو گیا, اس کا کیا کرنا ہے؟ ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو, سب کے جواب لے لیں. اب یہ تو فیصلہ ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میرے بعد تم میں آپ کے لیے ترجمہ بھی کھول دیتا ہوں تاکہ آسانی ہو جائے نا. یہ دیکھیں کہ میرے بعد
تم میں کوئی نبی ہونے والا نہیں. یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہو گیا. حضرت ابراہیم کے بارے میں خود انہوں نے فرما دیا کہ لا نبی بادی، لا نبی بادی خود فرما دیا، وہاں تو خود ہی فیصلہ کر دیا، اس لیے آپ کی وہ بات ہو گئی پیچھے. ابراہیم مطلب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں سنیے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ میرے اور جو ماضی میں عیسیٰ علیہ السلام آئے ہیں ان کے درمیان کوئی نبی نہیں ہوا. عیسیٰ علیہ السلام کے دو دور ہیں. پہلا دور جس میں وہ نبی اللہ ہیں اور بحیثیت نبی آ رہے ہیں، پہلا دور ہے جس میں وہ اعلان بھی کرتے ہیں کہ یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم، بحیثیت نبی آ رہے ہیں. ان کا دوسرا دور جس میں وہ نبی اللہ ہیں لیکن بحیثیت خلیفۃ الرسول کی حیثیت سے آ رہے. کیوں؟ اب جو دور نبوت ہے نا بھائی، وہ سردار انبیاء کا ہے، انبیاء کے سردار کا ہے. اس میں حقیقی نبی اپنی بحیثیت نبی کے ساتھ نہیں آ سکتا. نبی اللہ ہے تو پھر ذلی بروزی کی تو کوئی جگہ نہیں بنتی بھائی. اتنی سردار الانبیاء سید الانبیاء کی نبوت چل رہی ہے، اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے مگر خلیفۃ الرسول کی حیثیت سے آئیں گے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا انا حظکم من الانبیاء، کہ تمام انبیاء میں سے صرف میں ہی تمہارا حصہ ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی اللہ ہونے کے باوجود اس امت کا حصہ نہیں. اے امت محمد تم بہت خوش نصیب ہو کہ تمام انبیاء میں صرف میں ہی تمہارا حصہ ہوں. تو میری جان پھر حضرت مرزا صاحب تو بالکل ہی آؤٹ ہو گئے نا اس حدیث کے مطابق کہ میرے بعد تم میں کوئی نبی نہیں ہونے والا. اچھا آپ کی بات ہو گئی پوری. بات میں صرف کہنا چاہ رہا تھا وہ جو حدیث ہے 34 سرخ رنگ اور براؤن رنگ، وہ بات دو ابن مریم ہے. وہ پہلے ابن مریم فوت ہو گئے قرآن مجید کی روح سے، سورۃ مائدہ کی روح سے، اور دوسرے ابن مریم نے آنا تھا دجال والے. وہ رویا میں رسول پاک نے دیکھا، اس کے پیچھے وہ دجال بھی دیکھا. تو اس لحاظ سے مرزا صاحب ہی سچے ہیں. دوسری بات وہ جو دلیل ہے اس کی سچائی کی کیا دلیل ہوتی ہے؟ جو سچا نبی ہوتا ہے یا جھوٹا ہوتا ہے، قرآن مجید کی آیت ہے جب سے دنیا بنی ہے لو تقویٰ بعض کا جھوٹے کی اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں اشارہ کاٹوں گا، تمہیں ضرورت ہی نہیں. کوئی بچہ ہے تو دکھاؤ جب سے دنیا بنی ہے. اور سچے کے ساتھ لے اگلے بنا من رسولی، اللہ تعالیٰ مرزا صاحب کے ساتھ ہے. اکیلے تھے ساری دنیا میں پھیل گئے. نہیں تو ایک جھوٹا نبی دکھا دو. ثناء اللہ امرسری صاحب یہی دلیل سائیوں کو دیا کرتے تھے جب مناظرے ہوتے تھے. سچے نبی کی یہ نشانی ہے. 23 سال مرزا صاحب الہام کا دعویٰ کرتے رہے. برائن احمدیہ 1880 میں لکھی، اس میں اپنے الہام لکھے. مولوی آپ کے جو بڑے تھے مولوی ثناء اللہ صاحب، مولوی محمد حسین بٹالوی صاحب نے ریویو لکھا کہ 1400 سال میں اس طرح کا کوئی بندہ پیدا نہیں ہوا جس نے اسلام کے حق میں ایسے دلائل دیے ہیں. تو وہ باتیں ساری مرزا صاحب کے ساتھ ہیں. جب دعویٰ کر دیا پھر سارے کفر کے فتوے. جس طرح رسول پاک نے پہلے کہا صادق امین، پہاڑی پہ کھڑے ہو کر کہا میں کہوں پیچھے فوج ہے کہ نہیں مانیں گے، جب کہا میں نبی ہوں سارے چلے گئے. اسی طرح مرزا صاحب کے بھی خلاف سارے ہو گئے. تو آپ کریں بات، میں نے دلیل دی ہے کہ وہی ہیں. پہلے عیسیٰ یا زندہ ثابت کر دو تو پھر ہم مرزا صاحب ساری جماعت ہماری غلط ہے. یہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، ساری امت انتظار کر رہی ہے عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، تو اس کا کیا کرنا ہے؟ اور نبی رسول لکھا قرآن میں، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں جب عیسیٰ علیہ السلام آئے وہ قرآن کی آیت مٹینی پڑے گی؟ اچھا جی چلیں، بہت شکریہ آپ کا عبدال بھائی، بہت شکریہ. اب دیکھیں فیصلہ کون کرے گا؟ یہ فیصلہ ابھی تک آپ نے جتنی باتیں کری نا، نہ آپ کر سکیں گے، نہ میں کر سکوں گا، نہ مرزا صاحب کر سکیں گے. فیصلہ کریں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو سردار الانبیاء ہیں. اور ان کا فیصلہ کیا ہے سنیے. آپ بھلے وہ 2 حلیوں والی حدیثیں لے آئیں، آپ جو چاہیں کریں. آپ کہتے ہیں پرانے والے فوت ہو گئے، لیکن فیصلہ کس کا چلے گا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. لو جی سنو فیصلہ دیکھو جناب. یہ حدیث مسند احمد کی 9270 نوٹ کر لیں جناب. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، اس میں جو ہے نا ایک جملہ استعمال ہوا ہے اور وہ ہوا ہے یہ رہا. یہ عربی کا لفظ ہے لم. لم اور لن یہ 2 ورڈز ہیں. لم کہتے ہیں ماضی میں اور لن کہتے ہیں مستقبل میں. لم یکن ماضی میں کوئی نہیں ہوا، اس کو یاد رکھیے گا. لم کہتے ہیں ماضی کو، لن کہتے ہیں مستقبل میں. تو لم یکن ماضی میں نہیں ہوا. بینی و بینہ نبی، کہ عیسیٰ علیہ السلام کے نام کے ساتھ بتا رہے ہیں کہ ماضی میں یعنی میرے میں اور ماضی میں ان کے درمیان، ہم دونوں کے درمیان کوئی نبی نہیں ہوا. اب کس کا نام لے کے بتا رہے ہیں؟ جو ماضی میں نبی گزرے. دیکھ لیں جو ماضی میں نبی گزرے عیسیٰ علیہ السلام. لم یکن بینی و بینہ نبی، کہ میرے اور ماضی میں ان کے درمیان کوئی نبی نہیں گزرا. فیصلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. یہ دیکھیں جناب، وَإِنَّهُ نَازِلٌ، وہ جو ماضی میں نبی گزرے ہیں وہی نازل ہوں گے. یہ دیکھیے
قرآن کہتا ہے وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. کہ اے مؤمنین مرد اور عورتوں، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ فیصلہ کر دیں تو تمہارا کچھ اختیار نہیں کہ تم اپنی چلاؤ. اللہ کے نبی تو فیصلہ کر گئے. کون؟ وہ عیسیٰ ابن مریم جو ان سے ماضی میں نبی ہوئے، ان سے پہلے نبی ہوئے. وَإِنَّهُ نَازِلٌ. آپ کی چلے گی بھائی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چلے گی. اب میری باری ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا. قرآن مجید میں نازل کا لفظ رسول پاک کے لیے بھی آیا ہے، رسول پاک نازل ہوئے، لوہے کے لیے بھی آیا ہے، چوپایوں کے لیے بھی ہے، سب آسمان سے اترے ہیں. نازل کا مطلب وہی لینا ہے جو عقل تسلیم کرتی ہے. نزیل کہتے ہیں اچھی، نازل کہتے ہیں جو اچھی چیز اس کے لیے استعمال کرتے ہیں. نزیل مکان بھی کہتے ہیں. نمبر 2، اگر عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں تو پھر وہی آئیں گے. جب قرآن سے ثابت ہو گیا وہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، اب اس سے جیسا آنا ہے. جیسے حاتم طائی کہہ دیتے ہیں، ابھی آپ حاتم طائی ہیں، بہت صدقہ خیرات کرتے ہیں. ابن مریم، رسول پاک نے جو لفظ استعمال کیا وہ اس لیے کیا ہے کہ رسول پاک کا مسئلہ موسیٰ علیہ السلام ہے، مسلمان کا مسئلہ یہود ہے، ابن مریم کا مسئلہ ابن مریم ہے. نہیں تو اصلی یہودی بھی لاؤ، مسلمان اصلی یہودی، جیسے ایک پیر دوسرا پیر سے ملتا ہے، اسی طرح کا مسئلے ابن مریم آنا تھا. وہ ابن مریم فوت ہو گئے، قرآن مجید میں لکھا ہے. اگر وہ زندہ ہیں ثابت کر دو، ہم سب کچھ چھوڑنے کے لیے تیار ہیں. آسمان پر زندہ ثابت کر دو، اس کو نیچے لے آئے. اس وقت ساری امت میں اتنا شور پڑا ہوا ہے. باقی رہ گئی نبی نہیں آ سکتا. اور رسول پاک نے پھر کیوں کہا اپنے بیٹے کو 5 سال خاتم النبیین کے 4 سال بعد وہ عہد نازل ہوئی ہے جس میں لکھا ہے بھئی عہد پہلے نازل ہوئی خاتم النبیین اور بیٹا 4 سال بعد فوت ہوا. تو رسول پاک تو کہنا چاہیے تھا اگر یہ زندہ بھی رہتا تو نبی نہ ہوتا. آپ نے کہا نبی ہوتا. ایک میں دوسرے میں حضرت علی سے روایت ہے نبی ہے، اور آپ کا عقیدہ بھی ہے نبی پنگوڑے میں باتیں کرتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام پنگوڑے میں نبی تھے، تو نبی تو وہ تھے ابراہیم، نبی تو اسی وقت آ گیا. حضرت عائشہ سے روایت ہے یہ تو کہو خاتم النبیین، یہ نہ کہو لا نبی آبادی. حضرت عائشہ کو زیادہ پتہ ہے یا آپ کو؟ اور صرف حضرت علی کو اس ٹائملی کہا جس کہ میرے بعد تو نبی نہیں، کتنی دیر کے لیے نہیں. اور شریعت والا نبی کے ہم بھی مانتے ہیں نہیں آ سکتا، بغیر شریعت کے آنا ہے. اور ساری امت انتظار میں ہے. اور ختم نبوت کا آپ نے لوگوں کو ٹراکی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے. آپ خود سارے امت نبوت کا انتظار کر رہی ہے. اور یہی بات جب موسیٰ علیہ السلام آئے یہودیوں نے کہنا شروع کرتا اب کوئی نبی نہیں آنا. جب عیسیٰ علیہ السلام آئے عیسائیوں نے کہنا شروع کر دیا اب کوئی نبی نہیں آنا. جب رسول پاک آئے مسلمانوں نے کہنا شروع کیا اب کوئی نبی نہیں آنا. جب یوسف علیہ السلام آئے انہوں نے کہنا شروع کر دیا اب کوئی نبی نہیں آنا. یہ سب غلط باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ کا جو فضل ہے ہمیشہ کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ قیامت تک کوئی بھی صفت اللہ تعالیٰ کی ضائع نہیں ہو سکتی. قرآن جی نے لکھا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، روز پڑھتے ہیں. آگے نام کیا ہے؟ آگے لکھا ہوا میں یطع اللہ و رسول من النبیین و صدیقین و شہداء و صالحین. اگر آپ یہ میں نے کریں گے ساتھ ہوں گے پھر توفانا مال برات ساتھ ہی ہوں گے، نیک کوئی نہیں ہوگا. شہیدوں کے ساتھ ہوں گے، شہید کوئی نہیں ہوگا. نبیوں کے ساتھ ہوں گے، نبی کوئی نہیں ہوگا. تو یہ سارے آپ ایسے میں نے کرتے ہیں نعوذ باللہ، جس سے اسلام کی عزت کم ہوتی ہے رسول پاک کی. اب بولیں آپ. جی بہت شکریہ عبدال صاحب. بات یہ ہے کہ پھر وہی بات ہوگی کہ فیصلہ چلے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. پورے قرآن میں حیات کا لفظ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے آیا ہے جناب. یہ دیکھیے آپ کہتے ہیں زندہ دکھا دو، یہ پڑھیے وَجَعَلَنِي مُبَارَک، مجھے مبارک بنایا، أَيْنَمَا كُنْتُ، جہاں پر بھی میں ہوں، وَأَوْصَانِي، مجھے وصیت کی گئی، بِالصَّلَاةِ، نماز کی، وَالزَّكَاةِ، پاکیزگی کی، مَا دُمْتُ، جب تک میں ہوں، حَيًّا، زندہ. قرآن تو کہہ رہا ہے وہ زندہ ہے. اور اب ہمیں یہ کون سمجھائے گا عبدال صاحب؟ نہ آپ سمجھائیں گے نہ مرزا صاحب سمجھائیں گے. فیصلہ کریں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. چونکہ عیسیٰ علیہ السلام ابھی زندہ ہیں، قرآن کہہ رہا ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں پھر اس کے بعد دنیا میں عیسیٰ علیہ السلام 40 سال تک زندہ رہیں گے، پھر ان کی وفات ہوگی. عبدال صاحب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات افضل ہے یا مرزا صاحب قسم کھا کے بولتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی ان کی بات افضل ہے؟ مجھے بتائیے ایمانداری سے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتا گئے افضل کی بات کس کی ہوگی؟ افضل ہے قرآن مجید کی بات افضل ہے. قرآن بھی کہہ رہا ہے وہ زندہ ہیں. ایک لفظ قرآن میں موت کا لکھا ہے. مرزا صاحب نے وہی کہا ہے جو قرآن نے کہا ماں محمد اللہ رسول، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے خلاف کہا ہے. قد خلت من قبل رسول، نہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے خلاف کہا ہے. رسول پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سب رسول فوت ہو گئے. عیسیٰ علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے، آپ قرآن میں بتائیں گے. لکھا ہے عیسیٰ علیہ السلام رسول ہیں، قرآن میں لکھا ہے فوت ہو گئے.
کہاں لکھا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں وہ زندہ ہے؟ اللہ رسول قد خلق من قبل رسول افای ماتا قتل، یہ بھی بتا دیا کس طرح فوت ہوئے، یا فوت یا قتل یا شہید یا فوت، وہ سامان ہی ادھر لکھا ہوا ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات افضل ہے یا پھر مرزا صاحب کی؟ مرزا صاحب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی کاپی ہیں، محمد صلی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کچھ اور کہہ رہے ہیں، وہی قرآن مجید کہہ رہا ہے، اللہ بڑا ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اچھا قرآن سمجھے ہیں یا مرزا محمد صلی صاحب؟ اللہ علیہ وسلم اللہ سے بڑے نہیں ہیں، اچھا قرآن پھر یہ میں بتائیں، لکھا ہے، چلیے یہ بتائیں وہ قرآن اللہ کی بہتر بات کون چل سمجھا رہی ہے؟ ہے۔ یہ حدیث کمزور بھی ہیں، وہ حدیثیں جو قرآن کے خلاف ہے وہ غلط ہیں، جو یہ قرآن لیجیے، مجید کہہ رہا حدیث صحیح ہے ہے جناب، عیسیٰ علیہ لیجیے السلام فوت ہو گئے، ماں یہ لیجیے۔ محمد اللہ رسول قد خلق من قبل رسول بتائیے۔ افای ماتا قتل، اچھا ایک بات دو بتائیں ہی عبد طریقے، البھائی، اور عبد البھائی سما کا ایک لفظ سوال کا دکھاؤ، جواب، جسم کا عبد لفظ البھائی، دکھاؤ۔ عبد البھائی ایک لفظ بتا دو، قرآن بہتر مرزا صاحب سمجھے ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہی تو کہہ رہا ہوں، قرآن جی کہہ رہا ہے حاکم عادل مرزا صاحب کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، وہ فیصلہ کر، آپ تو عقیدے ہی غلط ہیں، مردے زندہ کرتے نہیں تھے یہ بتا دو عیسیٰ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم غلط عیسیٰ سمجھے ہیں یا السلام، مرزا صاحب؟ آپ نعوذ باللہ خدائی صفات دیتے ہیں، اسی لیے تو نہیں سارا یہ بتا کام دو، خراب پہلے ہوا۔ آپ نے بولا موت کا لفظ دکھا دو، وہ بتا دو محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن بہتر سمجھے ہیں جن پہ نازل ہوا ہے یا مرزا صاحب؟ بس یہ بتا دو۔ نہیں دونوں ہی سمجھتے ہیں، رسول نہیں پاک نہیں بڑے ایک کہہ رہا ہے کہ ہیں، وہ وفات قرآن ہوگی، جی نے ایک آپ کا کہہ رہا ہے عہد کہ پڑھی، اس وفات کا کیا ہوگی، کون کرنا ہے؟ سچا جو ہے؟ میں نے عہد پڑھی اس کا کیا کرنا ہے؟ حدیث افضل ہے یا قرآن؟ بتاؤ اب۔ تو کیا قرآن محمد کہہ صلی اللہ رہا علیہ ہے وسلم ماں کی تمام محمد احادیثیں اللہ جو ہیں، رسول قد خلق من قبل رسول، وہ ہاں، قرآن بڑا ہے یا حدیث بڑی ہے؟ یہ آج بتا دو پھر۔ تو اچھا تو مجھے بتا دیجیے کیا محمد آپ صلی اللہ علیہ یہی وسلم نے کوئی بات جو قرآن کے خلاف یہودی کہی ہیں ہے؟ وہ بتاؤ تعامل مجھے۔ کو اوپر رکھتے ہیں ترایت کے، آپ حدیث کو قرآن کے اوپر رکھ رہے ہو۔ نہیں تو ہم تو قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھیں گے نا، کیوں؟ نہیں سمجھنا، سیدھا لکھا ہوا ہے نہیں نہ سنو نا عبد امام البھائی، محمد سورہ نحل میں رسول عبد البھائی سنو قد نا خلق عبد من البھائی، قبل رسول عبد البھائی افای سورہ ماتا نحل قتل۔ میں، سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ آپ کو باؤنڈ کر رہا ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اے نبی ہم نے آپ پہ یہ قرآن نازل کیا، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ اے نبی آپ سمجھائیں گے، مرزا صاحب نہیں سمجھائیں گے قرآن، اے نبی آپ سمجھائیں گے مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو ان لوگوں کے لیے نازل کیا گیا، وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، جب نبی آپ سمجھا دیں گے تو پھر ان کے پاس اختیار ہے کہ اپنی عقل استعمال کریں۔ تو جو قرآن نازل ہوا ہے جو اس رسول کے پاک نے مطابق سمجھایا محمد تھا صلی اللہ علیہ وسلم تو کہہ رہے ہیں کہ وہ حیات ہیں، کیونکہ میں قرآن کہہ رہا ہے وہ حیات ہیں، یہ تو میں حیہ بتا کا لفظ دکھا کہاں ہے لکھا ہے یا آتا ہے کہاں؟ یہ رہا ما دمت، جب تک میں ہوں حیا، آپ پہلے تھے جب تک زندہ، فوت ہو گئے 2000 سال اس پہلے وقت کی حضرت بات عیسیٰ علیہ السلام زندہ تھے یا فوت ہو چکے تھے؟ وہ حدیث ہے، اگر عیسیٰ موسیٰ زندہ ہوتے تو میری وہ حدیث نہیں ہے، وہ اس کا دوسرا کیا قول ہے، کرنا یہ دیکھو صحیح وہ حدیث حدیث ہے، اگر عیسیٰ اور موسیٰ زندہ ہوتے میری پیروی کرتے، فوت ہو گئے، رسول ایسے پاک نہیں کی کرو یہ بھی عبدال صاحب، حدیث دیکھو ہے، بات یہ ہے آپ کو عبدال پتا ہے اس حدیث کا جو میں نے صاحب ابھی دیکھو، بتائی ہے؟ اگر قرآن عیسیٰ کہہ رہا علیہ ہے، السلام، قرآن اچھا کہہ رہا میری ہے بات کہ سنو، قرآن افضل ہے، قرآن تو یہ قرآن میں آپ مجھے قرآن سے موت کا لفظ دکھا دو، میں نے آپ کو دکھا دیا کہ وہ زندہ ہے، دکھا آپ تو دکھاؤ دیا، عیسیٰ علیہ السلام کے نام کے ساتھ موت موت کا لفظ دکھا دکھا دیا، دو۔ سنو موت کا لفظ سنو، ہاں سناؤ۔ ماں محمد اللہ رسول قد خلق من قبل رسول افای ماتا کو تلا، دوسری آیت سنو، یا عیسیٰ ابھی انی رک جاؤ، ابھی رک جاؤ، افائم ماتا، متوفی کا ورافع اس میں علیہ، تیسری آیت سنو، ما ہاں دم تو فیہم فلما توفیتنی، قرآن مجید میں توفیتنی 23 بار آیا ہے، ہر دفعہ موت کا ہی میں نے 21 دفعہ موت اور 2 دفعہ کرینے کے ساتھ لیل، وہ بھی روح نکل جاتی ہے جو نام کے ساتھ دکھا دو مجھے، نام کے ساتھ کہ موت نام کا کے لفظ۔ ساتھ، یہ بھی دکھا دوں گا کہ سڑک کا بھی نام دکھا دوں گا، شہر کا بھی نام عبدال دکھاؤں، بھائی، دیکھو سب بہت کچھ جلدی، دکھاؤں، ابھی دیکھو، افلا تاکلون، قرآن ہاں جی میں ہے عقل سے بھی کام لو۔ لیکن عقل کے لیے کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے گزرنا پڑے گا۔ وہی تو میں 44 اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ ابھی وہ زندہ ہیں، ان کی وفات ہوگی۔ ایک اور میرا پوائنٹ لے لو پھر آپ جواب دینا۔ جب اب وہ آئے تھے یہودی بھی آپ یار قرآن حدیث سے بات کرو، یہودی چھوڑ دو، قرآن حدیث سے بات کرو، مزہ آ رہا قرآن ہے۔ حدیث ہے، قرآن میں لکھا ہے جو آئے منکر، انہوں نے کہا کوئی نشان چڑھاؤ، اوپر چڑھو آسمان پہ اور لے کر آؤ قرآن۔ تو رسول نے کیا جواب، کل سبحان ربی اللہ بشر، کیوں نہیں اوپر چڑھے؟ کیوں نہیں چڑھے؟ اس کا مطلب یہ عیسیٰ علیہ السلام اوپر چڑھ گئے، نعوذ باللہ، عیسیٰ علیہ السلام پھر بڑے ہوئے۔ یہی تو عیسیٰ علیہ السلام خود چڑھے تھے یا عیسیٰ علیہ السلام کو کسی نے چڑھایا تھا؟ دیتے ہیں تمہارا نبی نہیں چڑھ سکتا، ہمارا خدا کا بیٹا ہی چڑھ سکتا ہے۔ یہی دلیل کی وجہ سے 29 لاکھ بس اتنی سی مسلمان بات ہے، تائی ہو گیا جب مرزا اتنی سی صاحب بات ہے۔ 1880 میں۔ السلام علیکم کلوڈ بھائی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی میں کلوڈ بھائی سے بات کر رہا ہوں۔ کلوڈ بھائی یہ ایک آیت بار بار پڑھ رہے ہیں، ماں محمد اللہ رسول قد خلق من قبل رسول، تو یہ جو قبل رسول پہ الف لام ہے، یہ ان سے پوچھ لیجئے کہ سارے رسول گزر چکے ہیں یا ان میں سے یہ الف لام لانے کا کیا مطلب؟ سارے اس کا یار مطلب وہ جمع کا بات یہ ہے سارے کہ ایک یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ کو اگر آپ MBBS کا سوال پکڑا دو گے نا تو آپ کو پتہ کیا کر رہے ہو آپ پھر اس کے ساتھ، اس لیے وہ میرا بیٹا MBBS ہے، وہی سمجھ رہا پروفیسر ہے میرا بیٹا، اللہ یہ پی جی کے اسٹوڈنٹ ہے، پروفیسر ہے میرا بیٹا اور اللہ انہوں نے لیکچر ماشاء چھیڑ اللہ۔ لیا ہے وہ یونیورسٹی میں۔ اچھا جی چلے جی، بہت شکریہ بہت شکریہ۔ چلے اچھی بات۔ اچھا عبدال بھائی ایک سوال۔ راجا صاحب مجھے یہ بتائیں، یہ جو آپ نے سب سے پہلی حدیث لگائی تھی، جی جو سب سے پہلے حدیث لگائی تھی،
نہیں آپ کر لیں اس کو, آپ کا بھی بھائی بولا تھا, ہمارا بھائی بھی بولنے دیں, آپ کا بھائی بھی. نہیں میں بول رہا ہوں اس لیے گزارش پہلے تو نہیں تھی, گزارش نکل رہی, لیکن چلے کوئی مسئلہ نہیں, میں چپ کر جاتا ہوں. نہیں کر لیں, نہیں کر لیں یار, وہ غصہ کر رہے ہیں تو میں نہیں ایک ان کا بولا, ایک ہمارا بھی بول لے. چلو کوئی نہیں خیر یار, خیر ہے انہوں. اچھا اوکے کریں سلمان صاحب کریں بات. سر بات یہ ہے عبدال صاحب کہ میں نے آپ کو دکھایا قرآن سے فیصلہ, پھر قرآن جس پہ نازل ہوا صاحب قرآن ان سے فیصلہ سنا دیا, اور پھر میں نے آپ کو بتا دیا کہ اب دو فیصلے آپ کے سامنے ہیں, ایک صاحب قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے اور ایک آپ کے مرزا صاحب کا فیصلہ ہے. چننا آپ نے ہے, کیونکہ شفاعت قیامت میں آپ کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے, مرزا صاحب کو تو آنکھیں بند ہوتی ہے, آپ کو چھوڑ جائیں گے. اور میں بھی یہی کہہ رہا ہوں, قبر میں جو سوال ہوگا نا, قبر میں جو سوال ہوگا میں بھی یہی کہہ رہا ہوں, اس میں باقاعدہ آپ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال ہوگا. مرزا صاحب تو آپ کو قبر میں چھوڑ گئے, قبر میں سب قبر میں چلے گئے سارے نبی. میری بات سنو, جو آپ بات کر رہے ہیں نا فیصلہ, آپ غلط بات کر رہے ہیں. فیصلہ میں نے دکھایا ہے صحیح قرآن سے, صحیح حدیث سے. آپ کے پاس تو کوئی محکم یات نہیں ہے. میں نے محکم یات اور محکم حدیث سن لو, پھر دوبارہ محکم یات اور محکم حدیث. نمبر 1 پہلے محکم یات سن لو, ماں محمد اللہ رسول قد خلت من قبل رسول. اس میں عیسیٰ علیہ السلام کا نام ہے کہیں؟ ہے رسول کہاں ہے, نام دکھائیں عیسیٰ علیہ السلام. نبیوں کے نام دکھاؤ, پھر وہ سارے زندہ, پھر سارے زندہ. ہمارا تو اختلاف آپ سے عبد البھائی عیسیٰ علیہ السلام کا ہے نا. محکم آیات, دوسری محکم حدیث سنو, محکم حدیث بھی سنو. رسول پاک کا بیٹا ابراہیم فوت ہوئے, رسول پاک رو رہے تھے, کہا یہ نبی ہوتا اگر زندہ رہتا. دوسری حدیث ہے نبی ہے 2, اور تیسری آپ خود مانتے ہیں نبی پنگوڑے میں ہوتا ہے عیسیٰ علیہ السلام. اور میں نے محکم حدیث بھی دے دی, محکم آیات بھی دے دی. آپ کے پاس ساری متشابہ حدیثیں آپ دے رہے ہیں نعوذ باللہ, جو قرآن کے خلاف ہے اور آپ کے عقیدے کے خلاف ہے. اب خود انتظار کر رہے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام نبی آنا ہے, محمد علیہ السلام نے آنا ہے. آپ نے لوگوں کو بیوقوف بنایا ہوا ہے. بول لیا آپ نے؟ جی بس ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہے, آپ نے جو دکھانا تھا دکھا دیا, میں نے آپ کو بتانا تھا بتا دیا. بس ایک بات خیال رکھنا کہ لوگ فیصلہ کر لیں گے آپ پہ, جب آنکھ بند ہوگی نا عبد البھائی, تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی آپ کی شفاعت کریں گے. ہاں جی, ہم تو ہمارے ہی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قبر سے لے کے شفاعت تک کا سفر آپ کا, رحمت للعالمین ہے وہ. میرا صاحب آپ کے ساتھ نہیں ہے, بس یہ اور غلبہ بھی ان کا اسی دور میں ہونا ہے, آخرین منہم. اس کا کیا کرنا اس آیت کا, جتنے بھی بڑے بڑے آپ کے بڑے ہوئے انہوں نے کہا یہ امام مہدی کے ذریعے ہونا ہے, یہ وہ دور ہے. اچھا نیچے اتار لو, مسئلہ حل ہو جائے گا. وہ فوت ہو گئے, وہ نہیں آئیں گے. جس طرح یہودیوں کے الیاس نبی نہیں آیا, عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے نہیں مانا اس وجہ سے کہ ہمارا ایلیا آئے گا تو پھر مانیں گے. عیسیٰ علیہ السلام نے خود فیصلہ دیا ہوا ہے, اور کوئی نہیں اوپر گیا, کسی نے نہیں اترنا. الیاس سے مراد یا جو ہے وہی فیصلہ مرزا صاحب نے دیا. ابن مریم کوئی نہیں اوپر گئے, عیسیٰ علیہ السلام کوئی نہیں اترنا. اس سے مراد میں ہوں اس جیسا. دونوں عیسیٰ علیہ السلام نے, دونوں ابن مریم نے ایک ہی فیصلہ دیا. پہلے ابن مریم ٹھیک ہے, بند کر دیں اب اپنا ذرا بند کریں. ٹھیک ہو گیا, چلے جی. اب سنیں, ہمارے پاس بھائی بالکل دلیل ہے. یہ دیکھو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للیہود ان عیسیٰ لم یمت, عیسیٰ علیہ السلام پہ موت واقع نہیں ہوئی. وَإِنَّهُ رَاجِعٌ إِلَيْكُمْ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ, وہی تم میں نازل ہوں گے یوم القیامہ سے پہلے. اب اس کی تائید میں, چونکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ ما دمت حیا, جب تک میں ہوں زندہ, تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ ان پہ موت واقع نہیں ہوئی, وہی نازل ہوں گے. وہ کیسے نازل ہوں گے؟ فیصلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کر گئے ہیں. وہ کیسے؟ یہ رہا, لم یکن, مجھ سے پہلے ایک نبی میں ہوں اور ایک پہلے عیسیٰ علیہ السلام ہے, ہم دونوں سے پہلے کوئی نبی نہیں ہوا, اور فیصلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چلے گا. وَإِنَّهُ نَازِلٌ, وہی نازل ہوں گے. اسے کہتے ہیں محکمات سے بات کرنا. اب چونکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ما دمت حیا, جب تک میں ہوں زندہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام پہ ابھی موت واقع نہیں ہوئی, اور ہر شخص پہ موت واقع ہوگی, اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ہوگی. فرمایا پھر ان کی وفات ہوگی جب وہ 40 سال زندہ رہیں گے. 40 سال وفات ہوگی تو مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے. ٹھیک ہے نا؟ تو جزاک اللہ خیرن بھائی, آپ نے ایک بات کی, لیکن میری آپ کو ابھی بھی دعوت سخن یہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سمجھیں گے تو انشاءاللہ کبھی گمراہی نہیں جائیں گے. مجھے بھی دے دو. وہ میں نے آپ کو محکم یاد دکھائی ہے, آپ حدیث سے بات کر رہے ہیں. اب ہم حدیث نے اس کے ساتھ تطبیق دینی ہے. اس سے مراد نازل ہونے سے مراد جس طرح رسول پاک نازل ہوئے پیدا وہ نہیں ہے, اور اس سے مراد عیسیٰ ابن مریم سے مراد دوسرا اس سے عیسیٰ ابن مریم ہے, 2 ابن مریم ہے. بخاری کی حدیث ہے 34, 38, 34, 40. تیسری بات, خود عیسیٰ علیہ السلام نے اس بات کا فیصلہ کیا ہے, ایلیا سے مراد یا جو نہ ہے. مرزا صاحب کی طرح مرزا صاحب نے بھی کہا عیسیٰ ابن مریم سے مراد میں عیسیٰ ابن مریم ہوں. آتم تائی جیسے کہہ دیتے ہیں آپ, بہت اللہ کے راستے میں دیتے ہیں. تو یہ بات اب مکمل ہوگی. جزاک اللہ, لوگ خود ہی فیصلہ کر رہے ہیں. میں فیصلہ کرنا چاہتا ہوں آپ کے حق میں عبد الشیخ صاحب. ویسے تو میں نے ان کی گفتگو اس وقت سننی شروع کی جب انہوں نے کلاشنکوف کے برسٹ کی طرح 13-14 دلیلیں ایک ہی سانس میں دے ڈالی.
हालांकि अब्दुल शेख साहब को मैं मानता हूं कि इन्होंने वो सारी पॉकेट बुक ज़बानी याद की है, लेकिन अच्छा जर्नैल वो नहीं होता। शमशाद सल्फी ने कहा था अच्छा जर्नैल वो नहीं होता जो पहले ही हमले में अपना सारा एमुनेशन फूंक दे, तो दूसरे हमले में क्या करेंगे। आपके पास जितनी दलीलें थी वो मैंने देखा एक ही सांस में आपने 13-14 दलीलें दे दी। हजरत आयशा ने कहा कुलू खातमन नबी ला तकुलू ला नबी आबादा, नबी पाक ने फरमाया बेटा मेरा जिंदा रहता इब्राहिम तो नबी होता, फिर फलम्मा तवफ़ातनी भी पढ़ दी और फलाने भी पढ़ दी, सारा कुछ एक ही बार में आपने कर दिया। लेकिन ये जो क्लाउड सर्फर साहब ने आपसे पूछा कि ये जो लफ्ज़ तवफ़ा है ये तो अल्लाह ताला ने कुरान में इस्तेमाल किया और ये कोई ऐसा लफ्ज़ है जो मौत के लिए भी या नींद के लिए भी है, यानी गोल मोल सा लफ्ज़ है, यज़ू मानी लफ्ज़ है, इसके एक से ज़्यादा मानी है। तो आप ईसा अलैहिस्सलाम के लिए मौत का लफ्ज़ दिखा दें कुरान में से तो बात खत्म कर देते हैं। जब आप दिखा दिया हाँ, वही मैं आपके हक में फैसला देने लगा हूँ। जब आपने मौत का लफ्ज़ दिखा दिया तो आप जीत गए। कौन सी आयत पढ़ी थी मौत के लिए? माँ मोहम्मद रसूल कद खलत मिन कब्ल रसूल अफ़ा माता को माता किसको कहते हैं? हमने माता का मतलब जिंदा जिसमें साथ मानते सारे रसूल पहले गुजर गए। कितना सर आपकी पर्ची देने लगा, वोट आपकी देने लगा, वोट आपने मान के नहीं लिया। इस आयत में देखें, इस आयत में वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन कब्लिहि रुसूल अफ़ा माता औ कुतिलन कलबतुम अला अकाबिकुम, इसमें ईसा अलैहिस्सलाम का भी बाय नेम जिक्र है और उनके लिए मौत का लफ्ज़ है। 1,24,000 का जिक्र है और नेम तो किसी का भी नहीं है और सारे रसूल और सारे रसूल और नेम 1,24,000 सारे जिंदा अच्छा किसी का भी नहीं है। अच्छा और सारे रसूल है कि नहीं लिखा कुरान में। शेख साहब ठहर जाओ, आखिरी में मैं आपके हाथ में फैसला देने लगा। नज़ीर साहब एक बात मेरी सुन लो, ओ गल ते सुन लो मेरी, मैं ਤੁਹਾਡੇ हक च वोट देना, मैं ਤੁਹਾਡੇ हक देने लगा। मल मसीह इब्ने मरियम इल्ला रसूल, मल मसीह इब्ने मरियम इल्ला रसूल, सिर्फ एक रसूल है ईसा। वो ठीक है, वो एक अल्लाह दा रसूल है जिस तरह पहले कई रसूल होए ने। मेरी गल ते सुन लो ना, आ गया फिर रसूल आ गया। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ईसा अलैहिस्सलाम वास्ते ऐसी आयत पढ़ दी जिहदे च मौत दा जिक्र मौजूद सी, लफ्ज़ मौजूद सी, तो फिर क्यों नहीं मन्ने मल मसीह इब्ने मरियम इल्ला रसूल सिर्फ रसूल इब्ने मरियम तो रसूल फौत हो गए। ओ शेख साहब गल ते कर लें दो, करो 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 मैं फोन करदा करो। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆयत ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਐਸੀ ਪੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਬਾਈ ਨੇਮ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਕਲਾਉਡ ਸਰਫਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਕੜੀ ਲਾ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਈਸਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਇਹ ਮੌਤ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ? ਫਿਰ ਇਹ ਕਲਾਉਡ ਸਰਫਰ ਸਾਹਿਬ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਮੰਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ 1400 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਖਲੋ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਮੈਂ ਮਨਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ। ਓਪਨ ਆਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਸਟ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਨੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੀ ਉਹਦੇ ਚ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣਿਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ ਵਮਾ ਮੁਹੰਮਦੁਨ ਇल्ला रसूल कद खलत मिन कब्लिहि रुसूल अफ़ा माता औ कुतिलन कलबतुम अला अकाबिकुम। देखो ईसा अलैहिस्सलाम ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ? ਮੌਤ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੁਣਿਆ ਵਿੱਚ? ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੋਲਦਾ ਚੱਲਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇੰਜ ਕਰੋ, ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਲਾਓ ਹਵਾਲਾ ਜਿੱਥੇ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆਇਤ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਮਰਾ ਵੀ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਰੈਣਕਾਂ ਹੁਣ ਲਾਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਕੈਮਰਾ ਵੀ ਆਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਵਾਹ ਕਿੱਥੇ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਕਲਾਉਡ ਸਰਫਰ ਮੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਫੜ ਲੈਨੇ ਆ, ਡੱਕ ਲੈਨੇ ਕਲਾਉਡ ਸਰਫਰ ਨੂੰ। ਆਊਜ਼ ਬਿल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਭੰਗ ਪਿਆਈ ਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਨੀਂਦਰ ਦੀ ਖਵਾਈ ਏ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਨਾਰਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਿਆ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਗੱਲ। ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਏ ਕਿ ਐਸੀ ਆਇਤ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿਹਦੇ ਚ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਸੁਣੋ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਖੋ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੁਰਾਨ ਦਿਖਾਤੀ ਮਲ ਮਸੀਹ ਇਬਨ ਮਰਿयम इल्ला रसूल, ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਈਸਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ इल्ला रसूल। और ठीक है अब्दा शेख साहब, यहाँ कह दियो भी कुरान च ऐसी कोई आयत नहीं ਤੇ ਜੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਇਤ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਕਲਾਉਡ ਸਰਫਰ ਦਾ ਸਾਹ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਸੰਗੀ ਨੋ ਦੇ ਲੈਣੇ, ਮੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਰਫਰ ਸਾਹਿਬ ਮੰਗਦੇ ਉਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ। ਨਹੀਂ ਹੈ ਚਲੋ ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦੇਣੇ, ਦੂਸਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਫਿਰ ਆਖੋ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਐਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਇਤ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਚ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਵਾਸਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਇਆ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਨਬੀ अलैहिस्सलाम ਵਾਸਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਇਆ। सारे रसूलों वाली मौत का लफ्ज आया। मैं ये कहता हूँ 1,24,000 नबी इस आयत में है। नहीं, जब आपने पढ़ी हजरत उमर समझदार थी, हजरत उमर ने मनना सी कि रसूल पाक नहीं फौत होए। ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਇਤ ਚੋਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਮੋਮ ਦੀ ਨੱਕ ਘਰ ਮਰੋੜਾ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆਇਤ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਉਹ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੱਢ ਲਓ, 1,24,000 ਪੈਗੰਬਰ ਕੱਢ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਕੱਢ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਢ ਲਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੱਢ ਲਓ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਖਾਲਫ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੇ ਕੁਰਾਨ 'ਚ
ਮੌਤ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਹਾ ਦਿਓ, ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਂ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਵਹਾਤਾ, ਮਤਵਫੀ ਕਾ ਵੀ ਵਹਾਤਾ, ਯਾ ਇਸਾ ਨਹੀਂ ਮਤਵਫੀ ਜਾਂ ਤੇ ਈਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਹਾਤਾ ਤੇ ਰਸੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਹਾਤਾ, ਦੋਵੇਂ ਵਹਾਤੇ। ਉਹ ਮਤਵਫੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਮੰਗਿਆ, ਮੌਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੰਗਿਆ। ਉਹ ਮੌਤ ਮਤਵਫੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਤਵਫੀ ਨੀਂਦ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਉਹ ਨੀਂਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਕਰੀਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵੇ ਤੇ ਫੇਰ ਨੀਂਦ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹੈਲੋ ਕਰੀਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵੇ ਫੇਰ ਨੀਂਦ ਹੁੰਦਾ। ਹੈਲੋ 2 ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਖਲੋ ਤੇ ਜਾਓ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੀ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਜੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਵਫੀ ਦਾ ਮੈਨਾ ਨੀਂਦ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਸਤ ਮੰਨ ਲਈਏ। ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਾ ਲੈਲ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾ 2 ਦਫਾ ਆਇਆ ਵਾ ਨੀਂਦ ਦਾ। ਹੈ ਨਾ 21 ਵਾਰੀ ਮੌਤ ਆਇਆ, 21 ਵਾਰੀ ਮੌਤ ਆਇਆ। ਮੰਨੋ ਸਹੀ ਕੁਰਾਨ ਚ 21 ਵਾਰੀ ਮੌਤ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਤ ਆਇਆ 21 ਵਾਰੀ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਮਤਵਫੀ ਕਾ ਮੌਤ ਲਾ ਲਓ। ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ, ਉਹ ਭਾਈ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਲਓ, ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਇਆ ਨਹੀਂ? ਮੌਤ ਆ 2 ਵਾਰੀ ਨੀਂਦ ਆ। ਮੈਂ ਪਿਆ ਨਾ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਆਇਆ ਮਤਵਫੀ ਕਾ ਮੌਤ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ 21। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਹਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਹਸਪਤਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਦਰਦ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਟੀਕਾ ਲਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਮਾਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਦੀ ਦੀ ਮਾਂ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਲਾ ਐਸਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ, और इसलिए पा ने क्या फौत हो गए, अबू बकर सिद्दीक ने क्या फौत हो गए, इमाम मालिक ने क्या फौत हो गए। ਉਹ ਕਿਉਂ ਝੂਠ ਤੇ ਝੂਠ ਜਿਹੜੀ ਇਮਾਮ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਇਮਾਮ ਫਖਰੁद्दीन ਰਾਜ਼ੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਇਮਾਮ ਜਲਾਲੁद्दीन ਸਯੂਤੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਵਲੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ, ਇਮਾਮ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ। ਮੈਂ ਕੋ ਹਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਇਮਾਮ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਆਖਿਆ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਝੂਠਾਂ ਦੀ ਫਲਾਂਟਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਕੋ ਖੁਦਾ ਤੂੰ ਡਰ ਜੋ, ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ। ਰੱਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਪਏ, ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਮ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀਏ, ਜੇ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਵਾਸਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵਹਾ ਦਿਓ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੁਰਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਖੁਦਾਈ ਜਿੰਦੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ। ਅਮਲ ਤਿਰਬ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮਿਸਮ ਰਜ਼ਮ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ਕਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੌਜਜ਼ੇ ਬਹਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੂੰ ਮੁਰਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਜਾਦੂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਲਾ ਲਓ, ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਰੀਫ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨੇ। ਰੱਬ ਦੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਾਂਗੇ ਕਿ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਮਿਸਮ ਰਜ਼ਮ ਕਰਕੇ ਅਮਲ ਤਿਰਬ ਕਰਕੇ ਮੌਜਜ਼ੇ ਬਹਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਡਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਚ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਦੀ ਏ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਅਸਰ ਐਤ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਅੰਨੇ ਨੇ, ਗੂੰਗੇ ਨੇ, ਬੋਲੇ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਹਰਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਚਲੋ ਜੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਕੇ ਆਓ। ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉੱਚੀ ਹੈ, ਚੈੱਕ ਕਰਾਂ। ਪੂਰੇ ਟਿਲ ਨਾਲ ਬੋਲੋ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ, ਪੂਰਾ ਟਿਲ ਲਾ ਕੇ ਬੋਲੋ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅੰਨੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੂੰਗੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਹਿਰੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਮੋਹਰਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਡਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸ਼ਾਤਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿ ਉਹ ਅਮਲ ਤਿਰਬ ਕਰਕੇ, ਅਸਾਬ ਦੀ ਵਰਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ, ਮਿਸਮ ਰੇਜ਼ਮ ਕਰਕੇ ਮੌਜਜ਼ੇ ਵਹਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਗੁਸਤਾਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਚੁੱਕ ਕੇ ਧੱਕਾ ਦੇ ਕੇ ਜਹੰਨਮ ਸਕਵਾਏਗਾ ਕਿ ਜ਼ਾਲਮੋ ਮੇਰੇ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਮ ਤਾਂ ਲਾਲਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਜਾਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਉਸ ਬੰਦੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਈ ਉਹ ਆਇਤ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿਹਦੇ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਰੇ ਆਇਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, ਫਲਮਾ ਤਵਫੈਤਨੀ ਇਸ ਕਾਲ ਅੱਲਾਹੁ ਯਾ ਈਸਾ ਇੰਨੀ ਮੁਤਵਫੀਕਾ व राफियुका इलैया। ਇਹਦੇ ਕਿੱਥੇ ਮੌਤ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ? ਵਮਾ ਮੁਹੰਮਦੁਨ ਇਲਾ ਰਸੂਲ ਕਦ ਖਲਤ ਮਿਨ ਕਬਲਿhi ਰਸੂਲ, ਕਿੱਥੇ ਇਹਦੇ ਮੌਤ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ? ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਅਫਾਈ ਮਾਤਾ ਕੋਤੇ ਆਫਾਈ ਮਾਤਾ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੇ, ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੇ? ਕਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਰਸੂਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਪਿਓ? ਔਰ ਕਿਉਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੋ? ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਜ਼ਾਲਮੋ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਰਾਨ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਮੁਜਾਦਲਾ ਕੁਫਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਫਾਈ ਮਾਤਾ ਸਾਰੇ ਰਸੂਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੇ, ਆਫਾਈ ਮਾਤਾ ਸਾਰੇ ਰਸੂਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੇ। और नहीं रसूले पाक, और केड़े रसूल वास्ते आफाई माता का की मतलब है? आफाई माता का की मैंने रसूले पाक की मैंने आफाई माता का लफ्ज़ी तर्जुमा की है। अच्छा सुनो 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 चुप कर। आफाई माता का सिर्फ मैंने दसना, लंबी गल नहीं करनी। ओ ब्लड प्रेशर थल्ले कर लो। नहीं 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 मेरे ना और गल को नहीं करनी। आफाई माता का मैंने दसो की है और दसन लगा। हां पूरी आयत दा मैंने नहीं पूरी आयत नहीं मैंने पढ़नी। आफाई माता का मैंने दसो, आफाई माता का मैंने दसो। अगर माता, अगर ये रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह फौत हो जाए या फौत हो जाए, इनको मौत आ जाए, अगर इस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल को मौत आ जाए, ये किदे वास्ते वे? हेलो हेलो, ये लफ्ज मौत दा किदे वास्ते वे? रसूले पाक ਲਈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਝੂਠ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਸੂਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੇ?
ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਸੂਲ ਕਿਉਂ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਜੇ? ਉਹ ਕਿਉਂ ਝੂਠਿਆ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਕੁਰਾਨ ਤੇ? ਉਹ ਕਿਉਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਛੋੜ ਦਿਓ। ਉਹ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੈਰਾ ਫੇਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੈਰਾ ਫੇਰੀਆਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਾਲਮੋ। ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਰਾ ਫੇਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਆਫਾ ਮਾਤ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਨਾ ਸਾਰੇ ਰਸੂਲਾਂ ਵਾਤੇ ਵੇ। ਆਹੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਆ ਗਿਆ ਕਦ ਖਲਤ ਅਰ ਰਸੂਲ। ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਆਫਾ ਮਾਤ ਵਾਲਾ ਕੀ ਮੈਨੇ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪੁੱਛਿਆ ਆਫਾ ਮਾਤ ਵਾਲਾ ਕੀ ਮੈਨੇ? ਉਹ ਪੂਰੀ ਆਫਾ ਮਾਤ ਵਾਲਾ ਕੀ ਮੈਨੇ? ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਵਾ ਸੁਣੋ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੂੰ ਮੌਤ ਆ ਜਾਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਸੂਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਸੂਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਸੂਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੇ। ਸਾਰੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਉਹ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੋ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਨਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰੋ ਕੁਰਾਨ ਨਾਲ। ਉਹ ਨਾ ਐਸੇ ਗੱਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਨਾਲ ਰਫੇਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਕਬਰ ਦਾ ਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰਨ ਦਾ ਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਆਫਾਈ ਮਾਤ। ਇਹ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿਰਫ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਆ ਜਾਏ, ਆਓ ਕੋਤਲਾ ਜਾਂ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਜ਼ਾਲਮ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੌਤ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼, ਸਾਰੇ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੌਤ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਨਾ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਪੂਰੀ ਆਇਤ ਦਾ हेरा फेरी छाड़ दो, मरजाइयो हेरा फेरी छाड़ दो, दज्जालो दज्जालो हेरा फेरी छाड़ दो, ਉਹ ਪੂਰਾ बेईमानी छाड़ दो। कुरान मनु यहूदी कहेंगे मैं तेनू तेरे मुंह च तुन सुना मरजौटा सारा। ला तकरबू मनु यहूदी कहेंगा मरजाइयत सारी तेरे मुंह च मैं तुन सुना शेख। कुरान दे तो झूठ बोलने लगे हैं। ओके ओके नहीं ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਤਰਜਮਾ ਕਰੋ ਪੂਰੀ ਆਇਤ ਦਾ। मैं करना लफज बलफज मैं तर्जमा करना। मैं कहना आफाई माता ਉਹ ਸੁਣ ਲੈ ਸਾਰੇ ਕਰੋ ਕਰੋ हाँ करो। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रसूल ही नहीं, कद खलत मिन कबले रसूल। जिस तरह तो पहले कई रसूल सन। आफाई माता ਹਾਂਜੀ आफाई माता अगर इन्हें मौत आ जाए, आओ कोतला या शहीद कर दिते जान। ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਸੂਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿੱਥੇ ਵੇ? ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਅੱਧਾ ਮਿੰਟ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੋ ਕੁਰਾਨ ਤੇ, ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਸੱਚੀ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਦੀਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਔਰ ਰਸੂਲੇ ਪਾਕ ਫੌਤ ਹੋਏ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੀ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਦੀਕ ਨੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਰਸੂਲੇ ਪਾਕ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਧੌਣ ਲਾ ਦੇਣੀ ਆ। ਰਸੂਲੇ ਪਾਕ ਨਹੀਂ ਫੌਤ ਹੋਏ। ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਓ, ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਓ। ਰਫੇਰੀ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਗੱਲ ਨਾ ਰਫੇਰੀ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੋਹਫਾ ਗਜ਼ਨਵੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਹੀ ਪੂਰੀ ਸੁਣਾਓ, ਪੂਰੀ ਸੁਣਾਓ। ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਕੱਢ ਕੇ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤਲਵਾਰ ਕੱਢ ਕੇ ਰਸੂਲੇ ਪਾਕ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਅੱਗੇ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਅੱਗੇ ਜੋ ਵੀ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਅੱਗੇ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਜਿਹੜੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਹਫਾ ਗੋਲਵੀਆ ਚ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਓ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾ ਦਿਓ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾ। ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਹੀ ਮਾਰਨੇ ਨੇ ਇੱਥੇ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਆਇਤ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾ ਫੇਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਇਸ ਆਇਤ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਦੀ, ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈਰਾ ਫੇਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਓ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਬੀ ਪਾਕ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਅਸਮਾਨਾਂ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ? ਕਿਉਂ ਹੈਰਾ ਫੇਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਨਾਲ ਤੇ ਹੈਰਾ ਫੇਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈਰਾ ਫੇਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕੁਰਾਨ ਨਾਲ ਤੇ ਹੈਰਾ ਫੇਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ, ਤਹਰੀਰਾਂ ਨਾਲ, ਆਪਣੀਆਂ ਤਹਰੀਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾ ਫੇਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਦਜਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਵਾਰੀ ਆਖਿਆ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਓ, ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਓ। ਹਾਂ ਸੁਣ ਲਓ। हज़रत उमर ने कहा जिस तरह ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा, इस तरह रसूल पाक भी जिंदा है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक आए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक नहीं किस तरह की आख्या हज़रत उमर ने? जो तुसी दसिया ना ईसा अलैहिस्सलाम की तरह रसूल। मैं नहीं दसिया, मिर्जा साहब नु पढ़ो। और मिर्जा साहब ने किया तोहफा गोलविया खोलो, ओनु खोलो तो पढ़ो जरा, अखां खोल के। तुसा पाकट बुक दियां, मेरी गल सुन लो शेख साहब। ओ गल ते सुन लो ना। नहीं जब तक तुसा अपनी किताबां नहीं पढ़नियां ना, मैं आगे नहीं गल करनी। पहला तो पता ही कोई नहीं। जे तुहानू मेरी गल सुनो, खुदा हाफिज, ठीक है। लेकिन जे तुसा जान बुझ के अपने मिर्जा साहब ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਹੈਰਾ ਫੇਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈਰਾ ਫੇਰੀਆਂ ਕਰੋ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਤਹਰੀਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈਰਾ ਫੇਰੀਆਂ ਕਰੋ। ਤੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਅੰਨੇ ਗੂੰਗੇ ਬੋਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਦੀ ਗੱਲ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਬਿਆਨ ਕਰੋ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕਰੋ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਅਦ ਸਹਾਬਾ ਵੀ ਇਸ ਅਕੀਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਕਿ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਉਠਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਹਾਬਾ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਹੈ ईसा अलैहिस्सलाम ने आसमान से उठा लिया गया। साहबा का कीदा है। कीदे से हमें क्या? हमने तो रसूल पाक ने जो ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦਾ ਇਲਹਾਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਬਾ ਦੇ ਕੀਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਹਾਂ। ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਬਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਕੀਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੇ ਉਸ ਇਲਹਾਮ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੈ ਜਿਸ ਇਲਹਾਮ ਦੀ ਬਣਾ ਉੱਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਦੇ ਮੈਨੇ ਬਦਲੇ। तुमने ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਦੇ ਮੈਨੇ ਬਦਲੇ ਤੇ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਨੂੰ ਉਸੇ ਆਇਤ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਸੇ ਆਇਤ 'ਚ ਵਫਾਤ ਕੱਢ ਲਈ। ऊंचा बोल के झूठ। ਉਸ ਇਲਹਾਮ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਜਿਸ ਇਲਹਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਉਸੇ ਇਲਹਾਮ ਦੀ ਬਣਾ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦੀ ਬੇਗਮ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਇਲਹਾਮ ਦੀ ਬਣਾ ਤੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਹਸਨ ਮਰਨਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਇਲਹਾਮ ਦੀ ਬਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਂ ਮੁੰਡਾ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਇਲਹਾਮ ਦੀ ਬਣਾ ਤੇ ਜ਼ਲਜ਼ਲਾ ਆਉਣਾ ਸੀ।
ਇਹ ਉਸੇ ਹਲਾਮ ਦੀ ਬਣਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋਣੇ ਸੀ ਨਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ? ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਹਲਾਮ ਝੂਠਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹਲਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੱਫਾ ਮਾਰ ਕੇ ਫਿਰੋ। ठहर ते सही ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਹਲਾਮ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਤਲਕ ਹੈ, ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਰਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਬਾ ਦੇ ਅਕੀਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਹਬਾ ਦੇ ਅਕੀਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦਾ ਇਲਹਾਮ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ। ਇਹ ਭੌਂਕਲਾ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਮਰ ਚਲਿਆ ਜੇ, ਲੈ ਜਾਓ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਆ ਗਿਆ ਜੇ ਗਾਲਾਂ ਤੇ, ਭੌਂਕਲਾ ਜਿੰਨਾ ਭੌਂਕਣਾ, ਆ ਗਿਆ ਜੇ ਗਾਲਾਂ ਤੇ। ਗਾਲਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਅੱਬਾ ਤੇ ਆਇੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੁਹੰਮਦ ਫਹੀਮ ਤੇ ਆਇੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਚੰਗੇ ਪਿਓ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਤੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕਿਉਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ? ਤੇਰਾ ਦਾਦਾ ਮੁਸਤਕੀਮ ਵੀ ਇੰਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਾਲੀ ਬਾਜ਼ਾ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਘਰ ਗੰਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਿਆ? ਭਰ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਦਿਮਾਗ। ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਮੁਹੰਮਦ ਫਹੀਮ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇਰਾ ਦਾਦਾ ਮੁਸਤਕੀਮ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋ ਕੇ, ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ ਆ? ਭੌਂਕ ਲੈ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਾਹਬਾ ਦੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ। ओपन है साहब ਪਰੰਤੂ बदले लैंड देते नहीं चक्कर च लाइव ला ले ਬਦਲੇ ਸੱਚ ਵੀ ਨਾ ਆਈਏ ਤੈਨੂੰ ਬਦਲੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਯਾਰ, ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਮੁਤਨਾਜ਼ਾ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ यार ओपन आई साहब ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਓਪਨ ਆਈਜ਼ ਭਾਈ ਮਸਰੂਫ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਗੱਲ ਕਰ ਇੱਧਰ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਫਿਲਹਾਲ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਕਰਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਡੋਡੋ ਦਾ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਓਪਨ ਆਈਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਹੈ ਓਪਨ ਆਈਸ? ओपन आई साहब ओपन आइज नहीं है। ਗੱਲ ਕਰਨਾ है हाले। क्या बात करना चाहते हैं? क्या बात करना चाहते हैं? उर्दू में बात करें। तुम अपना मुंह बंद करो, घोड़े के सब्जी को चूमने वाले, तुम अपना मुंह बंद करो। ओपन आइज भाई, ओपन आइज में तुम अपना ओपन आइज सुन लो ना करो। ओपन आइज में गल करनी है। ओपन आइज, अगर तुम ओपन आइज, मुझे अफसोस हुआ तुम पे ओपन आइज कि तुमने हीर जैसे बंदे को अपना मोटिवेटर बनाया। आथू तुम पे, आथू ओपन आइज, आथू तुम पे। अगर तुमने हीर जैसे बंदे को अपना मोटिवेटर बनाया तुम पे। ओपन आइज भाई यार नहीं बनाया, वो नहीं बनाया की कर दे ना करो यार इसना। वो चले गए, आमिर भाई चले गए, चले खुल के बोले अब। हाँ जी जी जट साहब आप क्या कह रहे थे? जट साहब मेरी गल सुनो, जट साहब क्या कह रहे थे जट साहब आप? जट साहब ये वो टॉपिक ना जी जी पता केड़ी गल तू ही करना है। नहीं वो नहीं छेड़ लगा, लेकिन गल गलत है ना, फिर टॉपिक कौन सा छेड़ने लगे हैं? कौन सा टॉपिक छेड़ने लगे हैं? ओपन आई साहब ओ कि ना जट साहब सुनो आराम ना, हम बोलते ना गल सुनो। नहीं काइंडली अगर आप हो सके तो मुमकिन है तो वो क्लाउड सफर भाई को नहीं ना आती पंजाबी। अच्छा गल सुन ला दोगे? उर्दू में कर दोगे? उर्दू में बात करें प्लीज। हाँ जी मैं उर्दू में बात कर देता हूँ। बात ये है कि अभी जो है ना वो टॉपिक आप अपना मुका लें, सारा कुछ खत्म कर लें जो भी आप करने आए हैं, उसके बाद हम ओपन आई साहब से बात कर लेंगे। मैं एक और लफ्ज़ आपसे पूछूं, अगर हम कहें हराम ज़्यादा की ये निशानी है कि सीधी राह इख्तियार ना करे, तो ये गाली होगी? सख्त अल्फाज हैं ये मिर्जा साहब ने इस्तेमाल किए। गाली तो नहीं है ना? सब गाली आई को नहीं, सारे सख्त अल्फाज ने गालियां मुक गईਆਂ, गाਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੁਣ। चलो जी शुरू हो जाओ सारे। चौहान साहब तुसी उन्हें की साबित करना चाहते हो कि मेरे साहब ने गाला कटी? नहीं मैं कह रहा हूं हमने उसी सुन्नत पे अमल करना है ना जो हमारे मुरसल ने की है, तो इस वजह से आप नाराज ना हुआ। नहीं नहीं मैं जी नाराज़गी कुछ की बात नहीं है। अल्फाज इस्तेमाल करने की इजाजत चाहता हूँ। मोहम्मद हुसैन बटालवी साहब इजाजत है? आप सख्त अल्फाज तो कोई ऐसा मौजू नहीं चल रहा, वो तो अकबर खान साहब पे बात करते करते उन्होंने कहा कि ये सख्त अल्फाज है। अब आप सख्त अल्फाज इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। आपको कहना चाहिए था बटालवी। जी अस्सलाम वालेकुम, इस्तेमाल करने का तो जी अस्सलाम वालेकुम सिकर भाई, क्या हाल है आपके? कौन रोकेगा? क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है यहाँ पे सख्त अल्फाज का तबादला ख्याल हो रहा है, तो आप कुछ कहना चाहेंगे इस पे? कौन मोहम्मद हुसैन साहब कर रहे हैं? ये कह रहे हैं जो कोई भी लफ्ज कहें कहते हैं ये सख्त अल्फाज है, गाली का नाम नहीं लेते हैं। मोहम्मद हुसैन साहब कैसे आप ठीक है? मैं खैरियत से हूँ, आप ही कैसे मिजाज है? खैरियत से जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मोहम्मद हुसैन साहब कभी आपको ख्वाब आए? ख्वाब आते रहते हैं। हाँ जी मैं तो भूल जाता हूँ, 2-3 मिनट के बाद सुबह उठ के तो कुछ थोड़ी देर के लिए याद रहते हैं, फिर भूल जाता हूँ। कभी सच्चे ख्वाब भी है? नहीं कभी नहीं, पता नहीं ख्वाब याद नहीं रहते सच्चा। आइए मोटी मोटी ख्वाब भी नहीं याद? कभी सच्चा हो गया हो कोई छोटा सा ख्वाब? नहीं मुझे नहीं याद पड़ता। क्योंकि हजरत मिर्जा साहब ने तो फरमाया चूड़े तारिक साहब एक मिनट, तारिक चौहान साहब एक मिनट। इंचों से बचे हैं मोहम्मद हुसैन साहब, इंचों से, क्योंकि मेरे साहब कहते हैं कौम के कंजरों को भी सच्चे ख्वाब आ जाते हैं, तो यकीन करें। नहीं देखें, तहरीर जो बुजुर्गों की तहरीर है, मोहतरम सीकर साहब चूंकि आप मुखालिफ हैं इसलिए आप तहरीर को उस जाफिशानी से और उस खुश इल्हानी से आप पढ़ते नहीं हैं। मसूफ ने जैसे लिखा है वो फरमाते हैं कि कौम के कंजर और चूड़े उनको भी बाज़-औक़ात सच्ची ख्वाबें आ जाती हैं। हक अदा करें आप तहरीर। अगर वो कह देते हैं ना मुझे सच्ची आई तो फिर तो मैंने जुमला पढ़ा ही दिखा। बड़े मोहतरम ओए ना करो कसमें, मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है ते मैंने कई बार कहना होंदा मैंने ख्वाब आई सी ते मैं मिर्जा साहब ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਸੀ यार। मोहम्मद हुसैन साहब जी जी बोले आपको हम मुबारकबाद पेश करते हैं कि आप कतरे से बच गए हैं।
ये कौन सा खतरा? मतलब यही सच्चा ख्वाब अगर आ जाता ना। अच्छा नहीं, मोहम्मद मैं साहब आप लाइव नहीं लगा रहे, आपकी तो मेरे ख्याल में आज के माशरे में बड़ी अशद जरूरत है, बहुत लाइवें चले हैं, कोई अच्छी गुफ्तगू हो सुनने को मिले। आप किधर है? मैं तो भाई किसी सियाने बंदे ने मुझे समझाया था कि ये लाइव ना लगाओ, फिर मैं समझ गया। अच्छा, उस्मान साहब हैं, आप लोग लगाते हो, तो उन्हीं पे आप लोगों को सुन के हम सीख लेते हैं कुछ अच्छी अच्छी बातें। आपने उस सियाने बंदे को समझाना था कि लाइव लगानी जरूरी होती है, ताकि वो सियाना बंदा अपनी जो ख्यालात पूरी करता और खुद भी चौहान साहब सच्ची गल ते पूरी गल कदी भी नहीं दसणगे। अकबर खान साहब दस के कहने असल गल कि सियाने बंदे ने दसिया सी लाइव ना लाया करो, इथों कुछ नहीं बनता, वीडियो बना इथों पैसा आंदा ही। प्यारे हुजूर प्रसन्न होकर कुछ अता फरमाए। अच्छा, वो एक होर भी गल दस के गए ने कि वीडियोस बनांदा है ते मिर्जा मसरूर साहब ਨੂੰ खुश करदा है, ते फिर ये वीडियो विखा के ते लोकां कोलों चंदे लैंदे ने। मैं असल च मैनूं याद आ गया कि जिस टाइम मैं रिक्वेस्ट कीती सी कि उस्मान साहब अगर मेहरबानी करके ते एक्सेप्ट कर लो तो मैं भी आके शामिल हो जाऊं महफिल च, ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹੀ ਪੁੱਛਣੀ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਜ਼ਹੀਨ ਬੰਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਹੋ? ਬੰਦਾ ਤੇ ਅਸਲ ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਲਸੇ ਦੇ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਰਦਾ ਹੀ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਪਨਾਹ ਵੇਖੋ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਹਸਤੀਏ ਬਾਰੀ ਤਾਲਾ ਤੇ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਤੇ ਜਮਾਤੇ ਅਹਿਮਦੀਆ ਇਸਲਾਹ ਪਸੰਦ ਦੇ ਜਲਸਾ ਸਾਲਾਨਾ ਤੇ ਤਕਰੀਰ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ? ਅਕਬਰ ਖਾਨ। ਓ ਯਾਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਤੇ ਹਕੀਕਤ ਚ 4.5 ਫੁੱਟ 4.5 ਫੁੱਟ ਦਾ ਅਕਬਰ ਖਾਨ ਗੋਲ ਮਟਵਾਇਆ। ਨਹੀਂ ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਖਲੀਫਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨੈਪੀ ਬੰਨਣ ਦੀ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਵੋਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਵੋਕ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਵੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੋਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਕਰੋ ਪ੍ਰਵੋਕ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਵੋਕ ਹੋਵਾਂ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਵੋਕ ਹੋਵਾਂ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਆਖੇ ਲੱਗਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। मैं तो कहना मिर्जाइयो मुझे प्रवोक करो ताकि चौहान साहब मैं आपको प्रवोक करता हूँ। चौहान साहब आई प्रोवोक यू, मुझे बताएं कि एक बंदा जिसको कुरान नहीं सही से पढ़ना आता वो उम्मत का खलीफा हो सकता है? कभी नहीं हो सकता, क्योंकि मिर्जा साहब ने कहा है वो जो कंजर वल्दो जना खिलाते हैं वो भी झूठ बोलते हैं, शर्माते हैं। सही है, लेकिन मिर्जाई नहीं शर्माते। ਅਗਲੀ ਐਵੇਂ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੋ ਜਵਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਜਵਾਬ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋੜ ਛੱਡਦੇ। मैं ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ उन्होंने। बहुत अच्छे। नहीं वो मिर्जा मसूर साहब भी झूठ ही बोलते हैं उत्थे खलो के सारा दिन। किधर है जी अकबर साहब? आ जाएं, कॉल पे आ जाएं। इंटरकनेक्ट आप पेशगोई करते हो हीर साहब? पेशगोई आपकी पेशगोई पूरी होती है? मुझे ना जी ना, हम पेशगोइयां करते ही नहीं करते। ये आप पेशगोई करते हैं हीर साहब? हम पूरी मशरूत पेशगोई करूं, कहेंगे वो आपकी इज्तिहादी गलती थी, इसलिए आप गलतियां करें। मैं एक मशरूत पेशगोई करूं? करें। अगर अकबर खान साहब ऊपर तशरीफ लाए तो वो गालियां निकालेंगे। अच्छा, ये तो कोई पेशगोई नहीं है। ये एक सेकंड अगर आप ये कहते हैं ना कि अकबर खान ऊपर आए तो गालियां नहीं निकालेंगे, फिर पेशगोई हम समझते। ठीक है, यानी चौहान साहब ये फंस गए, इनसे जरा पूछें उनकी क्या एक सिफ्त है? नहीं ये मैं देखिए मोहम्मद हुसैन साहब, अब आप मौके का नाजायज फायदा ना उठाएं। ये आपने जो पेशगोई फरमाई है कि अगर वो ऊपर आएंगे तो गालियां निकालेंगे, ये गाली की तारीफ तो कर दें जरा, गाली क्या होती है? बहुत अल्लाह, बहुत अल्लाह, बड़ा अच्छा आपका सवाल है चौहान साहब मैं बंदा घेर रहा हूँ, चौहान साहब मैं बंदा घेर रहा हूँ, मैं हाथ पांव बांध के इसके रखता हूँ, बाकी काम आपने करना है। ये चीज मैं उम्मीद नहीं कर सकता था कि इतना मुश्किल सवाल है। सब बड़ा अच्छा सवाल है, दंदान चिकन, और जबरदस्त सवाल है। सब आपका मुश्किल सवाल दे ना दे जवाब दे, अप्रिशिएट। वो कह रहे हैं दांत टूट गए ने तो जवाब में बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छा सवाल था, अच्छा था। तो जवाब किधर है? मुश्किल है सवाल, मुश्किल है जवाब कैसे इसका आते नहीं। लो जी चौहान साहब राजी हो? इतना मुश्किल है कि नामुमकिन। अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल किया। आओ पे आ जाए। अच्छा सवाल किधर गया अकबर साहब? यार ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ 4-5 ਸਵਾਲ ਇਕੱਠੇ ਕਰਾ ਲਓ, ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਰਿਸਾਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ नो आंसर। मुखालिफिन के स्टेज पे 50 सवालों के जवाब देंगे कि बहुत अच्छे लाजवाब कर स्टेज ते आया, स्टेज ते वो असलम रईसानी स्टेज ते आया ते मीडिया वाले ना माइक लेके ते अगो पै गए। अरे उन्होंने कहा हाँ जी आपका सवाल, ओके हो गया जी। जियो वाले आपका, उन्हें भी कर लिया। उन्होंने कहा एयरवाई वाले, वो पीछे दुनिया न्यूज वाला खड़ा है जी आपका सवाल, सारे ने सवाल ले गए, कहना नो कमेंट्स, बंद करो कर चलिए। ऐसे ही है मोहम्मद हुसैन साहब। अगला सवाल आए जी, ये इसको कसवटी को आगे बढ़ाते हैं। आप माशाल्लाह बचपन से ही इतने इस्लाह पसंद थे या बाद में कोई कोर्स किया है? ये खूबसूरती से सवाल को जो है आप गोल कर जाते हैं। इस्लाम बिल्कुल भी नहीं है इन्होंने तो। मैं वैसे इस्लाम पसंद नहीं हूँ, इस्लाम पसंद तारिक चौहान साहब है, जमात है। मैंने वैसे कहा है यार, वो इस्तिलाई वाला नहीं कहा मैंने। अच्छा, लुग़वियत मैंने वैसे कहा आपने?
वैसे कहा नहीं, हाँ, लुग़वी वाला। लुग़वी एतबार से हाँ बात- हाँ वही लुग़वी मानी में बिल्कुल, बहुत जैसे अच्छा आप सवाल है। इस्लाम कहते हैं ना खुद को, बहुत अच्छा सवाल करते हैं आप, जबरदस्त लाजवाब कर देते हैं बंदे को आप। बहरहाल जी चलो ठीक है, ले जी इजाजत दें अब। नहीं ये मेरे दोस्त चौहान साहब के भी 2 सवाल हैं, वो भी ले लें, इकट्ठा ही कह दीजिएगा। अच्छा है चौहान साहब की रात को असल में कल काफी ज्यादा बहस हुई है, गर्मा गर्मी हुई है, बल्कि मुझे कुछ लोगों ने ये कहा भी है कि चौहान साहब ने कल ज्यादती की और चौहान साहब को कल इतना मौका नहीं देना चाहिए कल था। सुना आपके एक बंदे को हार्ट अटैक हो गया है टिकटॉक की डिबेट की वजह से। हाँ, वो असल में कसूर मेरा ही था, वो सही कह रहे हैं वो। असल में मैंने म्यूट नहीं किया तारिक चौहान साहब को और बात भी नहीं करने दी। गलती तो है कैसी ना, तबीयत है बेवकूफ़ी उनकी? नादानी है। अब तो वो बेहतर है, वो अभी बता रहे थे एक और ब्रॉडकास्ट पे कि उनको लगा था कि लेफ्ट साइड पे दर्द है, लेकिन डॉक्टर्स ने बताया कि नहीं, ये कुछ ईसीजी उन्होंने करवाई है, मसल्स, हाँ मसल्स नहीं है, लेफ्ट डॉक्टर ने बताया कि ये चौहान ने जो मसल्स खबरी मारी थी ना उसकी दर्द है। हाँ, लेकिन मसला ये है कि कसूर बहरहाल उसमें मेरा है, मेरी गलती है, मेरा कसूर है, मैंने म्यूट वक्त पे नहीं किया, तो लिहाजा जब भी इस तरह की बात हो, कोई बहस हो रही हो, मोहम्मद हुसैन साहब, पता है आपको आपकी इस हरकत पे आपके ऊपर डिजिटल इकदाम कत्ल में सहूलत का पर्चा कर सकता है। दफा क्या लगेगी, म्यूट ना करना, दफा लगेगी, दफा धुर दफा दूर ना करना, ये दफा लगेगी, म्यूट दफा ना करना। हाँ ये तो ਇਹਦੀ सजा मेरे ख्याल होएगी कि एक हफ्ता ਜਿਹੜੀ है वो लाइव बैन करती जाएगी। नहीं इस दफा आपको पूरा तकरीबन कैदे बामुशक्कत होगी और कुछ साल की होगी कैदे बामुशक्कत कि आप कहीं और जाके हलाल रिज़्क कमाएंगे, ये सजा मिलेगी। मिर्जा मसरूर की जूतियां उठाने पे आपको लगाया जाएगा। मेरे लिए बाइस ये तो फख्र बात है, मेरे लिए बाइस फख्र है, सजा देनी थी, मैं जूतियां उठाऊं खलीफातुल मसीह खामिस की, मेरे लिए बाइस फख्र। और आपको मैं तो तारिक चौहान साहब अच्छी एक मजे की बात बताऊं, बहरहाल आप तो ये काम करते रहे हैं, आप भी। हाँ जी, मैंने खलीफा राबी के उठाई। मैं आपको कहा कि आप भी ये काम करते रहे और आपके लिए बाइस फख्र था, तब मुझे अच्छे से याद है। और मेरे लिए तो ये बाइस फख्र। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, इन्होंने तो जवाब नहीं देना, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। अच्छा मैं समझा ਸੀ ਮੁਹੰਮਦ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਸੀਤੋਂ ਵੀ ਚੁੱਕਦਾ ਰਹੇ ਖਲੀਫਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲਾਂਗਾ, ਕਿਹੜਾ फर्क पड़ने लगा। यार वो कुछ वाकयात सुनाने लगे और आपको पता है हम वाकयात के लिए बेताब रहते। सुनना चाहते नहीं है वो कुछ जूती उठाने के बारे में कुछ बता रहे थे। नहीं वो सुनना मैं तो देखिए, मैं तो खुद मानता हूँ, खलीफा राबे साहब स्वीडन में हमारे आए थे, सुबह का वक्त था, तो वहाँ बॉडीगार्ड उनके थे ना, तो वो मेरे ख्याल हमको 10 के लोग थे ज्यादा, क्योंकि उस वक्त तो इतनी तादाद भी नहीं थी, तो सुबह के वक्त तो जाहिर नमाज के वक्त तो कोई मिर्जा ही नहीं उठता, तो मैं चूंकि मस्जिद में मेरी ड्यूटी थी इस वजह से मैं वहाँ मौजूद था। तो वो फिर उस वक्त जब मिर्जा ताहिर साहब मस्जिद के अंदर थे ना, तो गार्ड जो था वो उसने मेरे ऊपर मेहरबानी, यानी उसने मुझे तरस खाया कि बेचारा ये इतनी खिदमत वगैरह करते, क्योंकि वो जहाँ मौजूद थे मुझे देखते थे, तो उसने मुझे कहा कि ये आपको मैं सादत ये देता हूँ कि हुजूर की जूतियां पकड़कर आप यहाँ खड़े हों, और जब वो बाहर निकले तो फिर उनके पाँव के सामने रखें। तो मुझे ये सादत भी नसीब हुई है, मैं बिल्कुल इसको मानता हूँ। मैं देखो मैं तो वो बताने लगा था, मेरे लिए तो वैसे ही बड़ी सादत की बात होगी कि अगर मुझे मौका मिले कि मैं हुजूर की जूतियां उठाऊं, लेकिन मैं चूंकि वाकया सुनाएं, वाकये के मुकाबले में वाकया होता है। ऐसी बात है, मुझे ये मौका मिला है कि मैंने प्यारे आका की जूतियां साफ की हैं और सीधी की हैं, बिल्कुल। साफ किससे की मैं रुमाल से की है साफ, मुझे मौका मिला। जूठी उंगली भी चटी है कि नहीं? अच्छा, मैं अभी अगली बात करने लगा था, चौहान साहब के पास एक और वाकया है जूती के मुतल्लिक, वो शायद इधर लाइव पे वो ना सुनाए, लेकिन चौहान साहब अगर कभी सुना दे तो भी अच्छा ही होगा। अच्छा एक सवाल आया है, हाँ चौहान साहब बड़े पहले भी मैंने, चौहान साहब वो शख्सियत हैं जिन्होंने खलीफा राबे और उनको खलीफा राबे की फैमिली को गुटनबर्ग की सैर करवाई है। खलीफा राबे चौहान साहब के ऊपर बड़ा इत्मीनान किया करते थे, और मैं एक और आपको चौहान साहब लेट मी मुझे बात करने में कह रही है, कोई ऐसी बात नहीं है। और खलीफा राबे के लिए जो तोहफा है बड़े अच्छे शूज, वो चौहान साहब की फैमिली ने उनको जब वो उधर आए तो उनको दिया, और पुराने शूज जो हैं वो खलीफा राबे के इन्होंने ले लिए, जो इन्होंने अपने घर में रखे। ये भी तबर्रुक के तौर पे चौहान साहब। अच्छा तो यार ना ही पूछो तो अच्छा, चौहान साहब इतनी काफी है, काफी इतनी। अच्छा, और वो मैं बता रहा हूँ कि चौहान साहब, मैं जानता हूँ चौहान साहब को और मुझे कुछ बातों का पता है, तो इसलिए मैंने कहा चलो ये भी बता दूं, जूतियां हमारे लिए बुरी नहीं है, खामस की खुलफा की जूतियां उठाना हमारे लिए बाइस फख्र है, बल्कि मैं तो ये भी लिखता हूँ आपकी जूतियों का गुलाम खाना, ये असल में खाना यार मौका दे, करेक्शन कर देना खाना। नहीं जाहिद भाई खाना भी है, इसका भी एक वाकया है, अगर मैं सुनाऊंगा, मोहम्मद हुसैन साहब को पता है। सर मोहम्मद हुसैन साहब को मौका दे, उनकी लय बदली। जी आप क्या लिखते हैं? पता है, मैं तो ये कर रहा हूँ कि हमारे जो हजरत मुफ्ती मोहम्मद सादिक साहब थे ना,
یہ میں نے بات ان سے سیکھی کہ وہ جب بھی خط لکھتے تھے تو خط کے فرید کے نیچے فرید کے ابو جو تھے ان کی بات کر رہے ہیں. جی وہ ہمیشہ لکھتے تھے کہ آپ کی جوتیوں کا غلام. تو وہ جوتیاں اٹھانا تو بھائی کیا بات ہے, ہم تو ان کی جوتیوں کے غلام ہیں. تو میں نے بھی وہ فکرہ تب سے یاد کیا, تو میں تو ہمیشہ خط کے نیچے ہی لکھتا ہوں آپ کی جوتیوں. اچھا جی تو پتہ نہیں یار ایک اور بات میرے ذہن میں ہے. خیر چوہان صاحب کا تو جو ہے خلیفہ رابعہ کے ساتھ بڑا اچھا تعلق رہا ہے. اچھا ایک سوال ہے ہمارے ایک احمدی دوست بھائی کی طرف سے. کیا نہیں لگ رہا؟ میں کہا ان کا تو تھا, چلے کام آپ کا بھی نہیں لگ رہا. ہاں میں تو ہم تو ہاں ٹھیک ادنا غلام ہے. اچھا اہیر صاحب اگر آپ میں ہمت ہے تو ایک سوال کا جواب دیں گے؟ اہیر صاحب ہمت تو ہے پر جواب دیتے نہیں. مصروف ہے وہ. اتنی بات بھاگ گئے. میں ایک سیکنڈ میں ہمت فین پکڑ لوں. یہی کرنا ہے اب. سوال نہیں پتا. نہیں میں ہمت فین پکڑ رہا ہوں. جی ہاں جی پکڑ لیا. اب بتائیں. جواب دیں گے ایک سوال کا؟ جی کریں. بھاگیں گے تو نہیں. ایک احمدی دوست کا سوال ہے, بھائی کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں تو میں وہ سوال پڑھ دوں؟ جی ٹھیک ہے بھائی, آپ کا میں سوال پڑھ دیتا ہوں, باقی جواب دینا نہ دینا تو ان کے ذمے ہے. لیکن وہ لکھتے ہیں کہ محمد حسین, یہ لو چلے گئے, پہلے ہی کہا تھا مون بھائی, یہ ابھی ان کو کال آ گئی ہے. ارے ہوں بھائی نہیں کوئی بتائیں. ٹھیک وہ لکھتے ہیں, مون بھائی لکھتے ہیں کہ محمد حسین مسٹر اہیر سے پوچھیں مفتی مبشر سے 50 لاکھ ختم نبوت کے نام پہ خرد برد کا حساب لے لیا ہے کیا آپ نے؟ جی لے لیا. یار کیا بات ہے, میں کہتا ہوں نہ لتی نہ چڑھی, جواب دے دیجیے. خوبصورت ٹو دا پوائنٹ جواب دے وہ بند کر دیا برائی نے کاتیا 50 روپے گھٹ سی تے مفتی صاحب نے کیا میں پان کھا لیا سی تو باقی پیسے واپس کر. نہیں. اچھا ایک سوال مجھے بات میں لگتا ہے کچھ گڑبڑ ہے. 50 روپے کا مسئلہ پہ گیا ہے کیونکہ ایک سوال میرا بھی ہے. میں نے سگریٹ پی کہا ہوا تھا 50 سال کی بجائے 5 لے لیں, اس میں چند صفروں کا فرق ہے. ایک سوال میرا بھی ہے, اگر علیم صاحب نے غیرت ایمانی ہوئی تو جواب دے دیں گے. میں پوچھ سکتا ہوں محمد حسین صاحب؟ جی پوچھیں, جواب آتا ہوا تو دیں گے, مشکل ہوا تو. محمد حسین صاحب 50,000 کا تو سوال آپ نے پوچھ لیا, کیا آپ 5 یورو لے چکے ہیں 1-2 سے؟ جی ہاں. میں نہیں, اور زبردست جواب دیا میں نے بھائی آگے سے. نہیں میں نے ٹو دی پوائنٹ بالکل آگے بولے نہیں گیا اس سے. زبردست ختم ہو گیا, مک گیا سوال ہی مک گیا. اب میرا سوال بھی ہے ایک. اچھا یہ لیول دیکھو, میں نے 50,000 کا سوال کیا ہے, 50 لاکھ کا. لیول چیک کرو, لیول چیک کرو ان کا. اگلے بندے کی جتنی اوقات ہے 5 یورو بھی بہت ہیں. یار ایک سیکنڈ بھائیو, ایک سیکنڈ نوٹ کرو. سوال میرا سی 50 لاکھ کا سوال کر رہا ہوں. صاحب کو موقع دیں. 5 یورو والے بندے آپ کی بات کا جواب میں نے دے دیا ہے بھائی, جس کی جتنی اوقات ہے 50 لاکھ والی 5 یورو والی. ہاں جی سیکر صاحب سوال تو ہمارا تھا 50 لاکھ کا بھائی. سر تسی بندے دا لیول بھی تے دیکھو نا, جنہیں واپس کر دیا ہوئے کافی تے 5 یورو کٹ لے دے, وہ تو لیول بھی تے دیکھو. نہیں بھائی ہیں میرے, بھائی ہیں 5 کیا ان پہ 5,000 بھی قربان. بالکل بھائی, میں تو اس طرح میں جواب نہیں دیا کیونکہ آپ نے وہ بات. جی سیکر صاحب سوال, آپ کو بات سوال جی سوال سیکر صاحب کا سوال. جی سوال بس دیکھیں, بس میں اتنا ہی کہوں گا کہ وہ ٹھیک ہے آپ کے بھائی ہیں, لیکن چلو ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں. چلو جان سے بھی عزیز ہے. 5,000 بھی میرا ایک سوال ہے 5,000 بھی قربان. محمد حسین بھائی, جو کتاب ابراہیم احمدیہ کو چھاپنے کے لیے جو چندہ اکٹھا کیا گیا تھا, جو اس میں سے خود ذاتی طور پر مرزا صاحب نے صرف کیا تھا, اس کا حساب مرزا صاحب نے دیا تھا؟ نہیں, کیوں دینا ہے صاحب ان کا, اس کا کس نے کیوں صاحب دینا؟ خردبرد ہو گیا. نہیں کوئی خردبرد نہیں ہوا. دیکھو وہ جیسے مسیح موعود نے کھجور ہلائی تھی نا جی, اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کے مطابق جب ان کے پاس پیسے نہیں تھے تو کتاب لکھنی تھی اور براہین چھاپنی تھی اور خرچہ آنا تھا اس پہ, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بذریعہ الہام یہ بتایا کہ آپ کھجور ہلاؤ. تو انہوں نے کھجور ہلائی, پیسے ہر طرف سے آئے. کھجور ہلانے کے بعد جب پیسے آئے تو پیسوں سے انہوں نے پہلی 4 جلدیں چھاپی. چوتھی جلد کے جب آخر پہ آتا ہے ہم اور ہماری کتاب, وہاں سے اللہ تعالیٰ نے قلم کا رخ موڑ دیا. تو نہیں, میں نے جو موڑا رخ کس طرف موڑا, میں نے یہ پوچھا ہے کہ جو انہوں نے ذاتی پیسے اس کے لیے صرف کیے تھے ان کا حساب دے دیا, تو میں نے ان کا پوچھا یہ جو چھاپنے کے لیے. جی اس کے لیے صرف کیے تھے اپنی ذات کے حوالے سے. مرزا صاحب کا کوئی عمل بھی ذاتی نہیں تھا, ذاتی نہیں تھا ان کا, کچھ بھی ان کا ذاتی نہیں تھا. وہ دیکھیں یہ مخالفین ضیافت کے لیے اس کی متعلق کچھ بھی ذاتی نہیں تھا, انہوں نے وقت کیا. اور وہ پھر وہ 85 کتابوں کی طرف رخ مڑا اور پھر قلم رکی نہیں.
तो खजूर जो आपने जिक्र किया वो इस्तारा के रंग में था। हाँ जी। ਉਹ ਇੱਕ ਅਹਿਮਦੀ ਦੇ ਘਰ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਪੱਖਾ ਲਾਓ, ਉਹਨੇ ਪੱਖਾ ਲਾਇਆ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਟਿਕ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁੱਡ ਯਾਰ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਮਹਿਮਾਨ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਜਾਨ ਕੀ ਕੜਕਾਈਏ ਕੀ ਲਾਈਏ ਦੱਸੋ, पैसे नहीं आ रहे। देखा, इन्हीं वजह से आपके पास मैं नहीं आता, इस तरह की बातें करते हो। इसी तरह के मामला जो है ना, इन्हीं वजह से आपके पास बैठने को दिल नहीं करता। आप लोगों के पास बैठने को दिल नहीं करता। मोहम्मद सैन साहब ਤੁਹਾਡੀ ਖਜੂਰ ਇਲਹਾਮੀ नहीं, ये मोहम्मद सैन साहब ਤੁਹਾਡੀ ਖਜੂਰ बोली नहीं पाई जाना। हज़रत मरियम ने भी खजूर हिलाई थी तो खजूरें गिरी थी। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਥੱਲੇ ਸੁਣ ऐसे ਲਿਆ ही ਬਸ। अल्लाह ताला ने उनको कहा कि आप खजूर हिलाएं, तो खजूर हिलाने का मतलब ये था कि आप लोगों को हक दिखें, तो अल्लाह ताला मदद करता है। ठीक है। नहीं जी, बड़ा मुदल्लल गुफ्तगू की है मोहम्मद सैन साहब ने, मुंह तोड़ जवाब और टू द पॉइंट। हाँ जी, असल में आपने ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਬੁਲਾ ਲੈਣੇ, ਮਲਕ ਇਮਰਾਨ ਆ ਗਿਆ, ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾ ਲੈਣੇ ਹੁਣ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚਲੀਏ, ਨਿਕਲੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਟਰੋਸੀ ਕਰ ਲਿਆਓ। ਮੈਂ ਵੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂ ਫਿਰ ਟਰੋਸੀ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਟਰੋਸੀ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੈ ਆਓ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਰ ਛੱਡੋ ਮੈਦਾਨ ਜੀ, ਸ਼ੇਰ ਕੱਢੋ ਬਾਹਰ, ਸ਼ੇਰ ਚੀਤੇ। ਆਪ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਰ ਹੀ ਲਾਏ। ਹਾਂ ਸ਼ੇਰ ਲਾਓ, ਸ਼ੇਰ ਲਾਓ। चलो सही है जी, शुक्रिया बहुत बहुत, फिर दोबारा मुलाकात होगी। लेकिन मोहम्मद हुसैन साहब ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ। जवाब ही है ਤੁਹਾਨੂੰ। बहुत अच्छे।